بالسنة إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Hope everybody are doing well. Bismillah. We decided to continue this topic today, destiny. कुछ points cover नहीं हुए थे, تو نسرین اینڈ آئی تھاٹ کہ ہم یہ تھوڑے سے پوائنٹس کچھ اور باقی تھے تو وہ کور کر لیں. تو میوٹ کیسے کرتے ہیں؟ تو لیٹس بگن ناؤ. نسرین, are you ready with what you want to take? Yes, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Yes, Dr. Safina, I'm ready. Dr. Nasreen, you want to take on that as well, qada and qadar? Actually میں نے شکر کے اوپر لیا ہوا ہے, so انشاءاللہ if need be اگر کا پوائنٹس رہا ٹائم تو انشاءاللہ کر لیں گے اس کو بھی. Okay, so you begin انشاءاللہ. پہلے آپ شروع کر لو. شکر and there were 2 points, right? شکر and positivity. Okay. Yeah. Go ahead. آپ شروع کر لیں پھر I'll take it. All right. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آواز بالکل کلیئر ہے, کوئی ڈسٹربنس تو نہیں, ایوری تھنگز اوکے؟ صحیح ہے؟ Yes, loud and clear. All right. یسٹرڈے ہم لوگوں نے ڈاکٹر سفینہ نے بہت ڈیٹیل میں اور کافی ساری, یعنی اٹ از انڈیڈ اے کمپلیکیٹڈ سبجیکٹ, لیکن سبحان اللہ کافی اس کو سمپلیفائی کر کے ہم لوگوں کو ایکسپلین کیا دا کنسیپٹ آف ہاؤ ڈز اٹ ورک اینڈ واٹ وی آر سپوز ٹو ڈو اینڈ قدر کو لے کے سارا کچھ. بٹ دیر از ون انگریڈینٹ, ون ایلیمنٹ دیٹ ہیلپس اس ٹو فیس اٹ. یعنی وہ کون سی ایسی چیز ہے which becomes a part of our faith, جو ہمارے دین کا ایک بہت بڑا حصہ بنتی ہے. I would say it is the soul of our belief system. تو وہ چیز کیا ہے, ایک انگریڈینٹ جو ہم لوگوں کو وہ ہمت دیتی ہے یا وہ ایٹیٹیوڈ دیتی ہے کہ ہم کسی بھی طریقے کے ٹرائلز کو, پنشمنٹس کو, ٹریبیولیشنس کو ہم اس کو اچھی اینگل سے فیس کر سکیں اینڈ وی کم اپ ود این ایپٹ سولوشن فار اٹ. اس کا انگریڈینٹ ہم کو ہمارے بکس میں ملتا ہے, اس کا فول پروف فارمولا ہم کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیز مینشن ان این نمبر آف ورسز کہ وہ ایک نقطہ جو آپ کو وہ کوالٹی یا وہ ہمت یا وہ ایک آبجیکٹ دے گا جو یہ ساری مشکلات کو آپ بہت بخوبی فیس کر سکتے ہو اور آپ وہ سچویشن سے رائز اپ کر سکتے ہو. اور وہ پوائنٹ ہے شکر, being grateful, thanking of what you have been given. اب سائنٹیفکلی بھی اس چیز کو ریسرچرز نے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا ہے, ڈوئنگ ریسرچز, ایویڈنس بیسڈ ریسرچز, اور پھر اس کو پروو کیا ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو آپ کے تھاٹ پروسیس کو بالکل چینج اور کنورٹ کر دیتی ہے. لائک فار ایگزامپل, ہم جب صبح اٹھتے ہیں, صبح اٹھنے کی ہماری جو دعا ہے الحمد للہ احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور, ہم کھانا کھاتے ہیں, کھانا کھانے کے بعد الحمد للہ الذی اطعمنی هذا رزقنی من غیر حول منی ولا قوہ, ہم کپڑے پہنتے ہیں الحمد للہ الذی کسانی هذا, یعنی دیر آر این نمبر آف دعا. پھر ایک جو حدیث جو مجھے بہت یاد آ رہی ہے وچ از ویری امپورٹنٹ اینڈ سگنیفیکنٹ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو ہاتھ سے پکڑا اینڈ ہی ریپیٹڈ ٹوائس آئی لو یو, او معاذ آئی لو یو, میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں, آپ کو ایک چیز سکھاتا ہوں جو آپ نے اپنی صلاح کے بعد یہ دعا ضرور کرنے کی, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت. شکرک, دا ورڈ شکر, آپ اس کی انٹینسٹی کو اگر سمجھنے جائیں, شکر اینڈ پازیٹیوٹی یہ دونوں جو ہیں یہ ایک ہی کوائن کے 2 پہلو ہیں, 2 سائڈس ہیں. فار ایگزامپل, اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے میں ایک اور ایک سمپل سے ایگزامپل آپ کو دینا چاہوں گی. ایک آپٹیمسٹک یا پازیٹیو آدمی اور ایک پیسمسٹک اور نیگیٹو آدمی.
you take half glass full جو ہے وہ پازیٹیو سوچ ہے اینڈ ہاف گلاس ایمٹی جو ہے وہ نیگیٹو سوچ ہے. لیکن آپ ان دونوں سوچوں میں فرق دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ پیپل ود دی آپٹمسٹک ایٹیٹیوڈ ٹورڈز لائف, جتنا وہ ان کے پاس اللہ نے نعمت دی ہے, اگر اس کا وہ شکر ادا کرتے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں جو ان پہ نازل کر رہے ہیں اس کو اور بڑھائیں گے. He will increase it. اینڈ اس کا برعکس, اگر آپ یو آر ایور کمپلیننگ, اگر آپ شکر ادا نہیں کرتے ہیں کہ آپ کے پاس جو آلریڈی موجود ہے اینڈ یو اسٹل نیڈ مور, آپ جو آپ کے پاس بلیسنگس ہے, کرنٹ بلیسنگس, اس کو آپ ریئلائز نہیں کرتے ہیں, اس کے عوض میں دیر از اے پنشمنٹ, اے ٹارمنٹ وچ از ان اسٹور فار یو. اس کا ریفرنس اگین ہم کو ملتا ہے, یعنی دیر آر مینی ورسز, بٹ جو ایک بہت ایپٹ ہے اس کے اوپر وہ سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 ورس 7 میں ہم لوگوں کو ملتا ہے, جس میں کلیئرلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ if you show your gratitude, I will give you more. And if you show ingratitude, then remember of course, my torment is severe. کہ اگر آپ شکر ادا کرتے ہو تو میں اپنی نعمتوں کو بڑھا دوں گا, اور بڑھانے کی بھی اللہ تعالیٰ نے مینشن نہیں کیا ہے کہ کون سی نعمتوں کو. جیسے کہ in another verse it is mentioned ربی زدنی علما, that increase me in my knowledge. یہاں پر it has not been specified, which means it is of an infinite value, یعنی اس کی کوئی سیما نہیں, اس کی کوئی حد نہیں ہے. لیکن اگر ہم اس چیز کو نہیں سمجھتے ہیں اور ناشکرا ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں, then definitely there is something negative in store for me. جو ہمارے پاس ہے وہ بھی خالی ہو جائے گا. N number of time people have expressed their views on being grateful. جیسے کہ ایک امیر آدمی اپنی ونڈو سے دیکھ رہا ہے, اس نے ایک غریب کو کچرے میں سے اٹھاتے ہوئے دیکھتا ہے, وہ کہتا ہے الحمدللہ میں غریب نہیں ہوں. غریب آدمی ایک پاگل کو دیکھتا ہے, کہتا ہے الحمدللہ میرا دماغ ٹھیک ہے, میں پاگل نہیں ہوں. پاگل آدمی ایک ایمبولینس کو دیکھ رہا ہے, بیمار اس میں سوار ہے, وہ کہتا ہے الحمدللہ میں بیمار نہیں ہوں. ایک بیمار آدمی ایک ڈیڈ باڈی کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ میں حیات ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے لیولز جا رہی ہیں, کس طریقے سے ہم کو ہر ایک چھوٹی نعمت کا شکر ادا کرنا ہے, اور ہمیں الحمدللہ یہ کلمات کو اپنے زبان پہ جاری رکھنا ہے. انفیکٹ ہمارا قرآن بھی آپ دیکھیں شروع ہوتا ہے تو جو سورہ فاتحہ ہے اس کی شروعات کیا ہے, الحمدللہ سے ہے. یعنی دس از دا کوڈ آف کنڈکٹ. یہ ہم آپ کو آپشن نہیں بتا رہے, یہ ہم آپ کو ایک فل پروف ون وے ٹریک بتا رہے ہیں. تو لائف کو اگر آپ کو بہتر سمجھنا ہے, 3 لوکیشنز جو آپ کو اس چیز کا احساس دلاتے ہیں, ہاسپٹل, جیل اور قبرستان. ہاسپٹل میں آپ جائیں آپ کو احساس ہوگا الحمدللہ اللہ نے مجھے صحت دی ہے. جیل میں آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کی آزادی, یور فریڈم. ابھی ہم سیرہ کر رہے ہیں اینڈ ہم جو وہ اسٹرگلز جو مکن پیریڈ ہم نے کیا تھا اس میں ہم ریئلائز کر رہے ہیں کہ کتنی تکلیفوں سے, کتنی شدت, کتنی مشقت سے ہمیں ہمارا دین ملا ہے, اور ہمیں ہمارا دین آن اے پلیٹر سرو کیا گیا ہے. بائی برتھ وی آر مسلمس, نو بڈی کلز اس. کوئی بھی ہماری گردنیں نہیں اڑا دیتا ہے جب ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. آپ دیکھیں کتنی آسانی کی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے. آج جبکہ یہ کووڈ کا معاملہ چل رہا ہے, ہم اگر نیگیٹو یا پیسمسٹ ہو کے اسے دیکھیں تو ہم کہیں گے سارا کچھ ٹھپ ہو گیا ہے, سب کچھ یہ ہو گیا ہے. لیکن آپ ریئلائز کریں یہ شر کے پیچھے کیا خیر ہے. آپ اپنے اپنے گھروں میں اپنے کمفرٹ زون میں بیٹھیں, اور آپ کو بہترین قسم کی علم کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. آپ اپنی فیملی کے قریب ہیں, آپ اپنے گھروں میں ہیں, آپ آرام سے ہیں, آپ کو ایک لائف میں سوچنے کا, تدبر کرنے کا موقع مل رہا ہے. ہر شر کے پیچھے خیر ہے, اور اس خیر کو سمجھنے کی کوشش کریں, اسے تلاشنے کی کوشش کریں. اور جس کسی نے بھی یہ شکر والا ایلیمنٹ کی امپورٹنس کو محسوس کر کے اسے اپنی زندگیوں میں اگر شامل کیا ہے, وہ بندہ کہیں نہ کہیں جا کے بہت زیادہ اطمینان ہے اس کی لائف میں, اور بہت زیادہ سکون ہے اس کو. اور یہی چیز ہمارے دین کا حصہ ہے, اور اسے سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ بار بار جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے, آئی کین آلسو گیو یو مور ریفرنسز فرام دا قرآن, کہ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پہ ہمیں بتایا کہ جو شکر گزار ہیں اس کے لیے میں نعمتیں اور بڑھاتا جاؤں گا اور وسیع کرتا جاؤں گا, اور جو ناشکرا ہے
اس کے لیے میں ہمیشہ تنگ کرتا جاؤں گا. تو یہ ایٹیٹیوڈ جو ہے نا, یہ جو سوچ ہے آپ کی, یہ سوچ آپ کے لیے اضافہ کا باعث بن سکتی ہے. آپ اپنی رزق, اپنا نعمتوں کو ملٹیپلائی کر سکتے ہیں اونلی ود شکر. کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ میں کم ہوں, کبھی بھی اپنے آپ کو کسی سے کمپیئر نہ کریں. ہمیشہ دیکھیں کہ آپ کے پاس وہ کون سی ایسی چیز ہے جس کے لیے آپ اللہ کے شکر گزار ہوں, اور چھوٹی سے چھوٹی چیز کو چھوٹا نہیں سمجھنا ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ آج کل کے جو ریسرچرز ہیں نان مسلمس, وہ اس چیز کو لے کر آ رہے ہیں. ہر ایک تھیراپی کے اندر اس بات کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ میڈیٹیشن, نیچرل لاز, ایٹیٹیوڈ آف گریٹیٹیوڈ, بینگ گریٹفل, یہ چیزیں آپ کی طرف پازیٹیو چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں. ویئرز جب آپ نیگیٹو سوچتے ہیں تو آپ کی طرف نیگیٹیوٹی ہی آپ کو سراؤنڈ کرتی ہے, اور جس طریقے کی آپ کی سوچ ہوتی ہے اسی طریقے کا ریئیکشن آپ کا برین آپ کی باڈی کو سگنل دیتا ہے, اور اسی طریقے سے آپ کا باڈی کا جو ہم کہتے ہیں ریجوینیشن یا ہیلنگ پروسیس جو ہوتا ہے وہ شروع ہوتا ہے. سو جو کمپیریزنز, ایکسپیریمنٹل کمپیریزنز جو کیے گئے ہیں اس کے اوپر, آپ دیکھیں گے کہ کسی کا آپریشن ہوتا ہے, 2 بندوں کا سیم ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے, سیم ان کے لیے میڈیکیشنز چل رہی ہیں, لیکن ایک کی ہیلنگ فاسٹر ہے اور دوسرے کی تھوڑی سلو ہے. اٹ آل ڈیپینڈس آن ہاؤ یور ول پاور, انر پازیٹیوٹی از. جتنا آپ کے اندر یہ پازیٹیو فیلنگ ہوگی ٹو فائٹ اٹ آؤٹ, ٹو برنگ ان دا پازیٹیوٹی, اتنا آپ کی مینٹل کیپیسٹی, آپ کی فزیکل کیپیسٹی, آپ کی سائیکولوجیکل اینڈ ایموشنل ہیلتھ, پلس آف کورس یور اسپرچل لیول آلسو ول انکریز. اینڈ اس کے لیے بہت ساری یعنی سائنٹیفک ایویڈنسز ہے جو میں ابھی آپ لوگوں کو اس کے بارے میں نہیں بتاؤں گی, لیکن میں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ پہ آؤں گی جو کہ ہے واٹ آر دی بینیفٹس. اس سے ہوتا کیا ہے گریٹیٹیوڈ اینڈ فوکس سے. گریٹیٹیوڈ اینڈ فوکس سے یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس جو نہیں ہے اس کو چھوڑ کر جو ہمارے پاس ہے اس کے اوپر فوکس کرنے لگتے ہیں, تو ہمارا جو برین ہے نا وہ سلیوشنز ہم کو پرووائڈ کرنے رہتا ہے. یس, یو ہرڈ می رائٹ. جب آپ کے پاس جتنا ہے اس پہ آپ فوکس کرتے ہو تو آپ کا برین آپ کو سلیوشنز پرووائڈ کرنے لگتا ہے, رادر دین تھنکنگ وائی می, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, میں تو غم کے بوجھ کی ماری, مجھے پہ سارے مصیبتوں کا پہاڑ آ رہا ہے. اور یہ اسٹیٹمنٹس جو ہے نا, یہ اسٹیٹمنٹس آپ کی باڈی کے اندر نیگیٹیوٹی پیدا کرتے ہیں اور آپ کے آس پاس نیگیٹو اورا پیدا کرتے ہیں. اسی لیے آپ نے جب بھی الحمدللہ کیا, آپ کے اندر وہ شیطانی وسوس, وہ نیگیٹیوٹی, وہ ایولش اسٹرینڈ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ڈسپیئر ہونے لگتا ہے. الحمدللہ علی کل حال, الحمدللہ رب العالمین, یہ فریزز آپ کے ٹنگ پہ ہونے چاہیے, اور یہ صرف زبانی طور سے نہیں, آپ کے دل سے, آپ کے تھاٹس, آپ کے ورڈز اور آپ کے ایکشنز میں نظر آنا چاہیے ان ون لائن. اٹ از اے میراکلس فینومینا. ان فیکٹ جو سورہ ابراہیم کی میں آیت کی بات کر رہی تھی آپ کو, ایون موسیٰ علیہ السلام جب انہوں نے اپنے فالوورز کے ساتھ when he had crossed the river Nile, انہوں نے کوئی اور بات کا مینشن نہیں کیا. ایون in his speech he mentioned about this کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے تو آپ کی جو نعمتیں ہیں وہ بڑھا دی جائے گی. سو اٹ از ٹائم اینڈ اگین ٹیسٹڈ, اینڈ اس کے اوپر یعنی کافی سارا ریسرچ ہوا ہے, and then only they have come to a conclusion that ہم چھوٹی سی چھوٹی چیز کو اپریشیٹ کریں. فار ایگزامپل, اگر آپ کی خدامہ نے آپ کے لیے کچھ کیا, ایکسٹرا آپ کی کچھ خدمت کی, a small word جو ہم لوگوں نے اسکول میں سیکھا تھا, thank you goes a long way. اگر آپ کے بچے نے کچھ کیا آپ کے لیے, he created a small painting for you, ایک چھوٹا سا آرٹ ورک آپ کے لیے کیا ہے, rather than ignoring, just say a small thank you, hug him, give him that pat on the back. Believe me, وہ اس کی پرسنالٹی کو پازیٹیو بنانے میں بہت کام آئے گا. اینڈ آئی ایم شیور وی آل ہیو ان آور لائفس کم اکراس سچ پیپل. ایسے لوگ ہماری زندگی میں آئے ہیں, ایک ہسبینڈ کی شکل میں یا ساس کی شکل میں یا کوئی خالہ یا پھوپھی یا کوئی باس کی شکل میں, اللہ عالم, جن کے لیے آپ سب کچھ کر لیں, یو ڈو یور بیسٹ, آپ اپنے طرف سے بہترین ایفرٹس لگا لیں, بٹ یو کین نیور سیٹسفائی دیم. آپ ایک پل کے لیے سوچیں, ہاؤ ڈو یو فیل when these people outright reject you, یا پھر وہ اس کو appreciate نہیں کرتے.
it hurts, right? It feels really bad. एक period of time में फिर आप efforts डालना छोड़ देते हैं. You feel you can never satisfy them. Similarly, just imagine कि हमारा जो attitude towards Allah Azza wa Jal है, who has the entire knowledge, यानी complete knowledge, inside out, micro and macro view. अल्लाह सुब्हानहू तआला को कैसा फील होता होगा जब हम नाशुक्रापना करते हैं. यानी आप देखें, अल्लाह ताला ने आपको इतना खूबसूरत बनाया है, अल्लाह ताला ने आपको कंप्लीट बनाया है, अल्लाह ताला ने आपके पैदा होने से पहले आपका खाना, रिस्क सब पक्का कर दिया है, अल्लाह ताला ने आपको पेरेंट्स दिए, ब्रदर सिस्टर्स फ्रेंड्स, माहौल दिया, अल्लाह ताला ने आपको दीन गिफ्ट कर दिया, अल्लाह ताला ने आपको सब कुछ, आपकी शादी करवा दी, अल्लाह ताला ने आपको औलाद दे दी, अल्लाह ताला ने आपको हर चीज का एक एक माइन्यूट डिटेल का इंतजाम करके रखा हुआ है. और फिर आप उस पे एक कुछ नुक्ता लेकर आते हैं कि मुझे तो छोटा घर मिला, मेरी तो शादी लेट हो गई, मेरे तो बच्चे ऐसे हैं, मेरा तो ये, मेरा तो वो. आई मीन इमेजिन ये कितनी गलत बात होगी, यानी कितनी नाशुक्रापना जो है वो कितना अनोइंग और कितना एजिटेटिंग हो सकता है. थिंक अबाउट इट. और अपने दिल में भी इस चीज की जो है ना एक हैबिट बना लें. अपने कलिमात के अंदर शुक्र पहले आए और कंप्लेंट्स को तो हटा ही दें. बिकॉज अपने से नीचे देखें इन टर्म्स ऑफ वेल्थ एंड फाइनेंस, और अपने से ऊपर देखें इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इस्लामिकली आई एम सेइंग. सो आप अभी एक एक्टिविटी, मैं आपको जस्ट एक, जैसे एज आई सेड आई विल गिव यू सर्टेन टिप्स. आप जो है ना एक लिस्ट बनाएंगी, उसके अंदर आप लिखेंगी सबसे पहला ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह, और नीचे आप पॉइंट्स लिखेंगी कि आप कौन कौन सी वो ऐसी चीजें हैं जो आपकी पर्सनल लाइफ में हैं जिसके लिए आप शुक्रगुजार हैं. Be it anything, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज, but make that list and post it somewhere. आपके ड्रेसिंग टेबल पे या मिरर पे कहीं पर आप लगाएं, जिसे आप रोज देखेंगे और अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे. It could be anything. It could be your house, it could be your education, it could be your health, it could be your wealth, it could be anything. छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज होगी, लेकिन वो आप एक लिस्ट बनाएंगे. लिस्ट डाउन एटलीस्ट 20 items of your life जिसके लिए आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगी बार बार. छोटी से छोटी चीज जो होंगी उसको आप नोट करना शुरू करेंगी, चाहे वो एक यानी आपकी एक हैबिट हो कि आप रोज 100 फिल्स का सदका कर रही हैं. ओके, रियलाइज दैट यू हैव दैट मनी टू गिव अवे. ओके, छोटी से छोटी चीज का आप शुक्र अदा करेंगी. सो आज से आप पहले तो लिस्ट बनाएंगी, दूसरा आप फोकस करेंगी छोटी सी छोटी चीज के ऊपर जो अल्लाह की नेमत है आपके लिए और लोग उसके लिए तरस रहे हैं बाहर, तो आप उसका शुक्र अदा करेंगे. और फिर आप अपना जो ये ग्रैटिट्यूड है ना उसको शेयर करेंगी. यानी दिस इज अ ब्यूटिफुल गिफ्ट, दिस इज अ ब्यूटिफुल फ्रेग्रेंस. ओके, इसको आपको फैलाना है, ये एटीट्यूड को आपको फैलाना है. अगर आपके पास कोई सलाह मशवरा के लिए आ रहा है या कोई अपना गम बांट रहा है या समथिंग आपके साथ कोई शेयर कर रहा है, rather than उसको और मिस्कीन बता के उसके दिल में नेगेटिविटी डाल के उसको बेचारा कैरेक्टर में सिंपथाइज करने की बजाय आप उनको अंदर एक पॉजिटिविटी ग्रो करवाएंगी. So that is going to be your task कि you will share the attitude of gratitude with them. और अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं तो spread positivity, because ये भी infectious है, ये भी सुब्हानअल्लाह फैलता है, बहुत अच्छी तरह से फैलता है. So you will be doing that as well. And sense of gratitude, यानी जब भी आप अपनी सलाह पढ़ लें, अस्कार आपने कर लिया, दिल से दुआ करें अल्लाह से, दिल से कनेक्टिविटी करें अल्लाह से एंड शुक्र अदा करें. टेक अ स्मॉल टाइम आउट ऑफ योर डे, 2-5 मिनट निकालें, नॉर्मली ब्रीद इन ब्रीद आउट करें एंड फील नाइस, फील गुड अबाउट एवरीथिंग अराउंड यू, rather than stressful, जल्दबाजी, हबड़ दबड़ और दुखी और परेशान और डिप्रेशन. No, just exhale out all the depression and inhale the positivity. इसको आपको सीखना है, इसको प्रैक्टिस करना है. और अगर आपको लगता है कि आपके अंदर नेगेटिविटी या चंद चीजें जिसके लिए आप अनग्रेटफुल फील करती हैं, उसको एक जगह पे लिखें और उसको अपने हाथों से स्ट्राइक करते जाएं. जस्ट कैंसल इट आउट. I'm going to cancel this out, I'm going to cancel this out. और अपने आसपास भी, because it definitely calls for an environment, यानी आपके आसपास में भी ऐसे लोग हों जिनके अंदर पॉजिटिविटी हो, तो आप एक और एक अपना खुद का असेसमेंट करें कि वो कौन से ऐसे लोग हैं या कौन सी ऐसी सिचुएशन है या कौन सा ऐसा ग्रुप है जो आपको पॉजिटिविटी से अलग करता है. आप उनसे भी थोड़ा सा किनारा कश रहें, बिकॉज एज आई सेड दीज थिंग्स आर वेरी इन्फेक्शियस. यानी अगर आप
پازیٹیو لوگوں کے ساتھ ہیں تو آپ بھی پازیٹیو فیل کریں گی, لیکن اگر آپ نیگیٹو لوگوں کے ساتھ ہیں تو آپ بھی کہیں نہ کہیں اٹ ول ڈرب اٹ آف آن یور شولڈر. سو ٹرائی ٹو کیپ پیپل اراؤنڈ یو ہو آر آلسو آف دی سیم ایٹیٹیوڈ اینڈ پرسیپشن. وہ لوگ جو شکر گزار ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے, وہ لوگ جو شکر گزار ہو نہ صرف اللہ کے بٹ کہ لوگوں کے بھی. یو شوڈ بی گریٹفل ٹو دا پیپل اراؤنڈ یو ایز ویل, چاہے پھر وہ آپ کے سرونٹ ہو, آپ کے اسپاؤس ہو, آپ کے بچے ہوں. یعنی ابھی میں ایک سوال پوچھوں گی, آپ لوگ خود اپنے آپ کا جائزہ لیں. وین واز دا لاسٹ ٹائم یو سیڈ تھینک یو ٹو یور ہسبینڈ؟ انہوں نے کچھ جمعہ سے آپ کے لیے چیز لے آئے, یا آپ کے لیے انہوں نے کچھ بچوں کو, ہی واز مائنڈنگ دا کڈس اور ہی ڈڈ سم تھنگ, اور آپ اسپیسیفکلی آ کے ان کو آپ نے تھینکس کہا ہو. وین واز دا لاسٹ ٹائم یو ڈیڈ دیٹ؟ اگر آپ نے نہیں کہا ہے تو آج سے آپ شروع کریں گے. کب آپ نے اپنے بچوں کو تھینکس کہا ہے؟ کب آپ نے اپنے پیرنٹس کو تھینک کیا ہے کہ آپ نے اتنی اچھی تربیت دی ہے, آپ نے اتنی اچھی طرح سے میری پرورش کی ہے. یعنی اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کا بھی حق ہے, ان کا بھی حق ہے کہ آپ ان کو ایکنالج کریں. This acknowledgement will change your attitude. This acknowledgement will change your relationship with people. تو یہ جو ہے آپ کو ہمیشہ اپنی ایک جیسے ہم کہتے ہیں نا, it is a continuous code of conduct for you. اور اس کے فائدے ان گنت ہیں. With references to Quran and Hadith, I will just give you the gist of it. یعنی ایک ایک لائن کے اندر میں آپ کو ایکسپلین کروں اگر یہ چیز, کہ gratitude is knowing that whatever we have is from Allah Azza wa Jal. یعنی یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے نعمت اور توفیق ہے, اس کی دعا کریں. Because the change in perception also comes from Allah Azza wa Jal. Gratitude helps in warding off punishment from Allah Azza wa Jal. جہاں پر اللہ تعالیٰ آپ کو نعمتوں کو زیادہ کرنے کا وعدہ کرتے ہیں, وہیں پر ہی in the same ayah he's saying he can ward off the punishment also. اور جو نہیں کرتے ہیں ان کے لیے punishment لاگو ہو جاتی ہے. وَيَعُوذُ بِاللَّهِ. Gratitude helps us to slow down and enjoy what we have. یعنی یہ میری سوچ اگر ہو کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے آج کیا دیا ہے اس کو میں اچھی طرح سے انجوائے کروں, اس کا میں شکر ادا کروں, یہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ جو میرے پاس نہیں ہے اور جس کی میں طلب کر رہی ہوں اور اس کے وجہ سے میں دکھی ہو رہی ہوں, میں ڈپریشن میں جا رہی ہوں. That is totally wrong attitude. Gratitude sought by exercising patience against unlawful desires prevents us from harmful consequences later. اب دیکھیں کہ جب ہم میں وہ ایک حسد پیدا ہو جاتی ہے, وہ لالچ پیدا ہو جاتا ہے, وہ ہمیں احساس کمتری جو پیدا ہو جاتا ہے, ایونچولی دیٹ ٹرنز ویری ہاسٹائل. آگے چل کے وہی چیز جو ہے وہ ڈیزائر جو ہے وہ نفس ہے جو وہ ہم پہ بہت حاوی ہو جاتی ہے, اور پھر ہمیں وہ سب کرنے کے لیے وہ فورس کرتی ہے جو ہمیں ہمارے ٹریک سے آف کر دیتا ہے. اسی لیے یہ کہتا ہے نا, یو ہیو ٹو نپ اٹ ایٹ دا بڈ. جب ہم اپنے آپ کو روک لیتے ہیں, ہماری ان نفس امارہ نیگیٹیوٹی کو ہم پکڑ کے رکھ لیتے ہیں اور اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں, تو جا کے ہم جو ہے نا انشاءاللہ پاورفل ہوتے ہیں اور اپنے آپ کے اندر ایک استقامت پیدا کرتے ہیں. ایز ابن قیم states, patience in resisting desire is easier than patience is dealing with the consequences that result from going along with desires, because it either leads to pain and punishment, or it prevents a more complete pleasure, or it deprives one of a blessing. یعنی ہم نے اگر اپنی نفسوں کو پہلے ہی کنٹرول میں رکھ لیا, ہم نے اگر اس چیز کو اپنے پہ حاوی نہیں ہونے دیا, جب ہم already what we have, we say شکر on that, then سبحان اللہ we can keep ourselves composed. ہم اپنے آپ کو composed رکھ سکتے ہیں اور اپنے آپ میں ایک خوشگوار ماحول پیدا کر سکتے ہیں. Further he says, or it deprives one of the blessings having which is more pleasurable and better than fulfilling desires, or it cuts off an oncoming blessing, or it has a negative impact on one's character that will remain, because deeds have a great impact on one's character and behavior. یعنی یہ صرف آپ کو وہ وقتی طور پہ نیگیٹو نہیں بنا رہا یا وقتی طور پہ آپ کے کیریکٹر کو ٹارنش نہیں کر رہا, یہ آپ کی پرسنالٹی کا ایک بدنما داغ بن جاتا ہے, اور یہ ایکشنز جو ہیں ہمارے یا ڈیڈز جو ہیں ہمارے, وہ ہمارے کیریکٹر کو اور بیہیویئر کو امپیکٹ کرتے ہیں. تو الٹیمیٹلی اٹ ول لیڈ ٹو ایولنس. الٹیمیٹلی نعوذ باللہ استغفر اللہ العظیم, وی ول بی ڈومڈ. یعنی یہ جو ایک چھوٹا سا جو زہریلا پودا ہمارے دلوں میں سے اگ رہا ہے, آگے چل کے ہم اسی کو کھاد اور پانی دینے میں لگ جاتے ہیں, اور پھر یہی جو ہے وہ ہمارے ڈسٹرکشن کا باعث بن جاتا ہے. Gratitude trains our mind to focus on the right things in life. جو صحیح چیزیں ہیں, جو ہمارے لیے فائدے مند چیزیں ہیں,
وہ ہم اس پہ ہم فوکس کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہماری پرابلمس جو ہے نا, سبحان اللہ آپ دیکھیں گے کہ آٹومیٹکلی وہ ڈمینش ہونے لگے گی. آٹومیٹکلی جس کو ہم بہت بڑی مصیبت سمجھ رہے ہیں, بہت بڑی پریشانی سمجھ رہے ہیں, وہ دھیرے 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 ڈائلیوٹ ہونے لگیں گی. So this is a foolproof solution again. And gratitude motivate ourselves to find possibilities and solutions. اور negativity جو ہے وہ problem کے ساتھ connected ہے. تو جب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ آدھا گلاس پانی بھرا ہے, تو وہ آدھا گلاس خالی جو ہے اس کی ہمیں فکر نہیں ہوتی, اور پھر ہم وہ آدھے گلاس پانی کو انجوائے کرنے لگتے ہیں, اور پھر ہمارے دل سے وہ پیتے ہی نکلتی ہے الحمدللہ. Gratitude helps us recognize others' favor to us as well. یعنی جب ہم لوگوں کو بھی, جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ساتھ پھر ہم ہمارے جو آس پاس حقوق العباد کی طرف جب ہم آتے ہیں, تب ہمیں آس پاس کے جو لوگ ہیں, چلیں بے شک مائی ہسبینڈ از ناٹ اے پرفیکٹ ہسبینڈ, لیکن وہ ایٹ لیسٹ میرے ساتھ ہیں, مجھے سپورٹ کر رہے ہیں. چلیں میرے بچے مجھے تنگ کر رہے ہیں, ایٹ لیسٹ میری اولاد ہے. میری جاب جو ہے مجھے پریشانی ہو رہی ہے, بہت دقت ہو رہی ہے, ایٹ لیسٹ میرے پاس جاب ہے. تو یہ جو آپ کا چینج آف پرسیپشن آ جاتا ہے نا, اس سے کیا ہوتا ہے فائدے, آپ کے ریلیشن شپس بھی اسٹرانگر ہونے لگتے ہیں. اینڈ دین وین یو سے ٹو سم بڈی جزاک اللہ خیر, آپ دیکھیں آپ اس کے لیے بہترین دعا کر رہے ہیں, آپ ایک سنت کو فالو کر رہے ہیں, اینڈ دین دیٹ از انف فار یو ٹو بلڈ دیٹ, سیمنٹ دیٹ ریلیشن شپ and to follow the sunnah and to bring yourself at ease. کیونکہ ہم ہمارے دلوں کو صاف کرتے ہیں, ہم ہمارے دل میں پازیٹیوٹی بھرتے ہیں, تو سب سے پہلا فائدہ اپنی خود کی ذات کو ہوتا ہے. تو آپ اپنے آپ کی جو ہے اصلاح کر رہے ہو, you are raising above all the difficulties. Gratitude isn't about ignoring our problems. اب gratitude کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی problems کو اگنور کر دیں, یا اس کی آنکھیں بند کر دیں, یا آسٹرچ کی طرح اپنا منہ جو ہے وہ زمین یا سینڈ کے اندر ڈگ ان کر دیں اور سوچے کوئی problems نہیں ہو رہی ہے. لیکن یہ آپ کو وہ طاقت اور قوت دے گی انشاءاللہ to combat the problem very well. کیونکہ اب پرابلم جو ہے وہ آپ کے سامنے چھوٹی ہو گئی ہے, اب پرابلم جو ہے وہ بالکل مکھی نما ہو گئی, وہ پہاڑ کی طرح نہیں رہی. اب آپ کے ساتھ انشاءاللہ باذن اللہ اللہ کی مدد بھی شامل ہے, اور اب آپ کے اندر خود وہ سیلف پاور ڈیولپ ہو چکا ہے. And then you can manage your problems in a much much better way. But that doesn't mean کہ آپ کی problems کو آپ ignore کر کے آنکھ بند کر رہے ہیں. You are going to deal with it. But اس وقت آپ طاقتور ہو. Gratitude is going beyond words and instant thanking through our actions. یعنی آپ کے, as I said earlier, thoughts, words and action, everything will fall in the line. اور جب when you have that thing in line, then سب چیزیں ایک ساتھ انشاءاللہ چلے گی, اور ایک ساتھ ہی آپ اس کو اچھی طرح سے فیس کر سکو گے, and you will find an apt solution بِإِذْنِ اللہ. یعنی اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ سب معاف ہو گئے, everything is clear for you. پھر آپ عبادت کر رہے ہیں, اور اتنی عبادت کر رہے ہیں کہ آپ کے پیروں میں کریک پڑ رہا ہے. That time نبی صلی اللہ علیہ وسلم, what did he say? He said, should I not be a thankful slave? یعنی آپ دیکھیں سبحان اللہ, what a beautiful way to express the importance of شکر. یعنی بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے, کیا اس کا میں شکر ادا نہیں کروں اپنے رب کا؟ Gratitude helps increase one's blessing. We have again talked about it کہ اس میں بڑھانے کا جو فل پروف فارمولا ہے, شکر ادا کریں, اللہ تعالیٰ will increase bountiful. Gratitude helps us to get the pleasure of Allah in the hereafter. اللہ راضی ہم سے, ابھی اور ہمیں اور کیا چاہیے. We just need to seek His pleasure. تو جب اللہ ہم سے راضی, خلاص, target achieved. That's the best thing you can do. So gratitude is very important, and it was emphasized by Nabi sallallahu alaihi wasallam. And we have too many verses in Quran جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کے بے شمار فائدے ہمیں بتائے ہیں. تو I pray to Allah Azza wa Jal that He makes us among the shukr guzar and help us to spread the positivity, تاکہ ہم جو ہے یہ اس کو ایک خوبصورت ایٹیٹیوڈ کو ایک خوشبو کی طرح اپنے آس پاس پھیلائیں, کہ آپ سے جو کوئی بھی ملے, آپ سے کنیکٹ ہو, تو اس کے اوپر بھی یہ پازیٹیوٹی رب آف ہو. And with that I'll end my session here, and if any questions are there, please feel free to either put it here یا پھر آپ مجھے واٹس ایپ کریں in the group, یا privately بھی, no issues. Yes, Dr. Safina. Yeah, okay. Jazakallah khair, Dr. Nasreen. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر نسرین. Okay, thank you. وإياكم. Yeah. So she has enlightened us with the positiveness. کافی کچھ بتایا ہے, تو and I hope کہ ہم سب اسی کو فالو کریں اور یہی positiveness کو آگے لے کر جاتے ہیں. Our life is
جو ڈیسٹنی ہم بناتے ہیں. I think Jumana Destiny has raised has- her hand. Okay, Jumana, there's a question, Jumana. I just wanted to add one ayah from Jazakallah khairan for this positivity. لیکن ایک آیا ہے سورہ ابراہیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِسْتَأْذَنَ رَبَّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ وَلَأَزِيدَنَّكُمْ. Gratitude, if you're grateful to Allah, Allah will increase in favors or anything. So like Dr. Nasreen ne bataya, like it will increase. So, you know, gratitude karna chahiye and you should be thankful. That's all I wanted to add. Definitely. This is the ayah which I had quoted earlier also, 14, and this is the base of shukr. Yani, thanks for the reminder, Yajmana. Jazakillah khair. Okay. Assalamu alaikum. Can I say something? Can I add something? Assalamu alaikum. Yes, go ahead, Samina. جی اینڈ آئی وانٹ ٹو ایون ایڈ دس دیٹ آخرت میں جب جنت میں ہم چلے جائیں گے تو ہمارا کلمہ بھی وہاں پر الحمد للہ رب العالمین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اتنی نعمتیں دیں گے کہ جیسے یہاں پر سلام ہے ہمارے ایک دوسرے کو گریٹ کرنے کا جو فریز ہے وہاں کا فریز ہوگا الحمد للہ رب العالمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. یہ سورہ میں قرآن شریف میں آیا ہوا ہے. اوکے دیٹس واٹ آئی وانٹڈ ٹو ایڈ. دیٹس اٹ. شکریہ. جزاک اللہ خیر. Jazakallah khair. So the positivity should be there. Now, what is the connection between positivity and our destiny? Destiny, jo jaise hum kehte hain कि partly we are puppets, partly it is in our hands. ہم اپنی destiny خود بناتے ہیں. تو جب ہم positivity attitude اپنائیں, اپنے اندر یہ positivity attitude رکھیں, تو we will be solving our most of the problems. Because آئے دن ہمارے پاس problems آتے رہتے ہیں. لیکن جب ہم ایک positive attitude رکھیں, and when we do this, کہ yes, I can do it, I can solve this problem, I can win, یہ جو win کی quality ہمارے اندر ہو, تو تب جا کر ہمارے اندر سے ایک inclination نکلتا ہے and we change our destiny. Of course, دعا is there, no matter, دعا ہے ہی ہے, لیکن ہم اپنے ہاتھ سے بھی کچھ کر سکتے ہیں. Now there are many people جو اپنے ہاتھ سے کچھ نہیں کرتے. جیسے کل ہی ہم کافی لیٹ ہو گیا تھا ڈسکشن کرتے کرتے, and many people had gone by that time. تو یہی ڈسکشن چل رہا تھا کہ کیسے لوگ بیٹھ کر مایوس ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے پرابلمز جو اپنے ہاتھوں سے اس کو چینج کر سکتے ہیں وہ نہیں کرتے. وہ صرف اس کو شکایتیں کرتے رہتے ہیں, دوسروں کے اوپر ڈالتے ہیں, دوسروں کے اوپر. اسی لیے میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ کو, ڈو این انالیسس. آپ انالیسس کر کے دیکھیں کہ ویئر یو آر گوئنگ رانگ. تو اپنے اوپر نہیں ڈال کر دوسروں کے اوپر ڈالتے ہیں اور یہ نیگیٹیوٹی میں جیتے ہیں. سو دیٹ نیگیٹیوٹی انسان کو نا دیمک کی طرح کھا جاتی ہے, انسان کو ختم کر دیتی ہے. آپ کو نیگیٹیوٹی سے ہٹنا چاہیے. جب آپ نیگیٹیوٹی سے باہر آئیں گے اور پازیٹیوٹی میں رہیں گے تو تبھی ہمارے اندر یعنی ہماری ڈیسٹنی بھی ہمارا ساتھ دے گی. As we said کہ it is we who build our destiny to an extent. ہمارے ہاتھوں میں do our hard work, do hard work کرنا اور ڈیسیژن میکنگ, یہ ساری چیزیں اس وقت پاسبل ہوتی ہیں جب ہم اندر سے خوش ہوتے ہیں, ہمارے آس پاس خوش کا ماحول ہوتا ہے, خوشحالی کا ماحول ہو, اندر سے خوشحال ہو, تو تب ہم یہ کام کر پاتے ہیں. So it has a deep role in shaping your destiny. Okay, تو اس کے آگے there are few points which I wanted to discuss. One is khada and qadar. دوسرا there is a hadith on qadar. وہ حدیث کو ڈسکس کریں گے, and the last will be استخارہ. Okay, last point will be استخارہ. So what is khada and qadar? جی Dr. Safina, unmute yourself, please. Okay. So I don't know mic کب mute ہوا اور unmute ہوا. So in any case I will just repeat again what I will be doing now. So after what we have heard from Dr. Nasreen, uske aage we will just go back to destiny, a few more points uske upar baat karte hain. And that first is the qada and the qadar.
اینڈ دوسرا اس کے جب ڈیسٹنی ہمارے ساتھ نہ دے تو تب ہم کیا کریں, تب ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے. تھرڈ ایک حدیث کرتے ہیں ڈیسٹنی کے اوپر, اینڈ فورتھ وی ول ڈو لاسٹ وی ول ڈو استخارہ. استخارہ is also a part of destiny. So qada and qadar, as I was saying, qada is the degree and qadar is the measure. دونوں ورڈز کبھی کبھار ایک ساتھ آتے ہیں اور کبھی کبھار الگ آتے ہیں. تو جب الگ آتے ہیں قدا اور قدر جب الگ آتے ہیں تو ان کے میننگ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ایک ڈگری اور ایک میجر, یعنی ایک وہ جو آپ کو آلریڈی پہلے لکھ دیا گیا تھا, آپ کی قسمت میں لکھ دیا گیا تھا, اور دوسرا وہ جو آپ کے ہاتھوں سے وہ بدل سکتا ہے. ایک یہ یعنی قدا وہ جو آپ اس کو بدل نہیں سکتی, اور قدر وہ جو ہم اس کو اپنے ہاتھوں سے بدل سکتے ہیں. لائک ایگزامپل آپ لے لیں قدا میں کہ کسی کو بچے نہیں ہونا ہے, تو اب ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہم اپنے ہاتھوں سے لاکھ چاہیں تو بھی کچھ نہیں کر سکتے, بیکاز اٹ از ان آور ڈیسٹنی کہ اولاد نہیں ہوگی, دیر از سم ڈیفیکٹ نہیں ہوگی. لیکن کچھ کے پاس ہوتے ہیں کہ دیر آر میڈیکل انٹرونشنز کے تھرو بچے ہوتے ہیں, تو ان دیٹ کیس وی کین سے اٹ واز ناٹ ان یور قدا کہ آپ چائلڈ لیس رہیں گی, اٹ واز دیر ان یور قدر کہ آپ کو بچہ ہوگا, بیکاز بچہ ہوا ہے, تو اٹ واز دیر ان یور قدر. دوسری چیز ہمارے قدر میں what we decide کہ ہم جنت جائیں گے یا دوزخ جائیں گے, تو it is already there in our qada کہ whether we'll be going into the jannat or we will be going into the dozakh. It is already written there in our qada, پہلے سے لکھا گیا ہے. لیکن what we choose to do will be exactly what is there in the qada. So that is the difference. Qada is what was written completely پہلے سے جو لکھ چکا ہے, and qadar is جو ہم اس کو implement کرتے ہیں, اس کو چینج کرتے ہیں. جیسا جنت اور دوزخ اور ساری کائنات کب تکمیل میں آئی اور کب ختم ہوگی, قیامت کب آئے گی, all this is qada. یہ پہلے سب کچھ لکھ چکا ہے. So it is absolute and unchanging, it is binding, it will not change, and it is eternity. پہلے سے لے کے from the beginning till the end everything has been written, جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے, from the beginning till the end, that is the qada. تو یہ کبھی نہیں چینج ہوگی, قدا چینج نہیں ہوگی. And there is قدر جو ہم کہتے ہیں دعاؤں سے چینج ہو جاتی ہے. تو ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے قدا میں کیا لکھا ہوا ہے, تو ہم جب دعائیں کرتے ہیں اور جب ہم اپنے ہاتھوں سے نیک کام کرتے ہیں, نیک عمل کرتے ہیں, تو ہوپ فلی ہم یہ جیسے آپ اور ہم ابھی جی رہے ہیں, تو ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارا خاتمہ کس پہ ہوگا, جنت کے کاموں پہ ہوگا یا دوزخ کے کاموں پہ ہوگا, ہمیں نہیں معلوم. ہم کہاں جائیں گے, جنت جائیں گے یا دوزخ جائیں گے, ہمیں نہیں معلوم. لیکن ہمارے قدا میں لکھ چکا ہے کہ ہم کہاں جائیں گے, کدھر جائیں گے, جنت جائیں گے یا دوزخ میں جائیں گے, وہ ہمارا لکھ چکا ہے. That is the degree which has been written. But since we don't know, we will be working. قدر ہمارے اپنے ہاتھ میں جو ہے ابھی اس وقت, تو ہم کوشش کرتے جائیں گے کہ ہم اس کو جنت میں جائیں, نیک کام کرتے جائیں. اور پھر جب ہمارا خاتمہ ہوگا, اللہ کرے ہم سب نیک خاتمے پہ ہو, دین پہ ہو, کلمے پہ ہم ختم ہو, تو جب ختم ہوگا تو پھر اور کہ ہم ہمارے قدر میں, ہمارے قدا میں کیا تھا, what was decreed for us. So do you get the meaning between the degree and the measurement? تو یہاں پہ ڈفرنس کیا ہے کہ یہ ہمارے اندر جو آلریڈی لکھا ہوا ہوتا ہے, that is the degree. اوکے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو لکھ دیا ہے. And the qadr is what we can do, جو ہماری free will ہم کو ملی ہے, اس سے ہم جو کر سکتے ہیں, that is the qadr. Allah will permit us to do that. جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کل جو ہم کر رہے تھے ارادہ شریعہ, تو that will fall here کہ ہماری free will, اللہ نے ہمیں free will دی ہے اور ہم اس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں اور ہم اپنا قدر بنا سکتے ہیں, قدا ہم مکمل کر سکتے ہیں. تو اللہ نے already لکھ چکا ہے, but now it is for us to implement. So this is our qadar. Any questions on this? I hope it is clear what
the qada is and what the qadar is. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ when we do one hadith, now we will be doing another hadith, تو اس سے آپ کو اور clearly idea آئے گا اس کا. Is it clear? Any question on this? Okay. I'll read out one hadith. دونوں مسلم اور بخاری میں ہے, صحیحین میں ہے یہ دونوں حدیث. Okay, just 1 minute. All right. On the authority of Abu Abdul Rahman Abdullah ibn Masud, who said, the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, and he is the truthful and believed, narrated to us, verily each of you is brought together. This is the hadith. Verily each of you is brought together in his mother's abdomen for 40 days in the form of a drop of fluid. Then it is a cleansing object for a similar period. Thereafter it is a lump looking like it. It has been chewed or similar period. The angel is then sent to him and he breathes into him the spirit. He is also commanded to issue 4 decrees to this record, to record his sustenance, his lifespan, his deeds, and whether he will be unhappy or happy. I swear by Allah, other than whom there is no God, certainly one of you will definitely perform the deeds of the people of paradise until there is not between him and paradise except an arm's length, and then what has been recorded will overtake him, and he shall perform the deeds of the people of hell and enter it. And certainly one of you will definitely perform the acts of the people of hell until there is not between him and hell except an arm's length, and then what has been recorded will overtake him, and he shall perform the deeds of the people of paradise and enter it. Recorded by Bukhari and Muslim. I'm sorry, اردو میں میرے پاس لکھا ہوا نہیں ہے, but inshallah I will اردو میں آپ کو ٹرانسلیٹ کر دیتی ہوں. تو یہ حدیث ہے. We are not going to go into details. یہ حدیث already covered ہو چکی ہے جب ہم نبوی 40 حدیث of نبوی لے رہے ہیں. ان میں سے یہ حدیث 4th حدیث تھی جو کہ کورڈ ہو چکی ہے, اور اس کو لینا بھی ابھی بہت مشکل ہے. دس از ویری لینتھی. اس کا ہم بہت ہی لمیٹڈ لیں گے. Just 2 parts I want this because this is related with our qadar. تو فرسٹ پارٹ یہ ہے کہ the stages of humans of course بتایا گیا, the development کے stages. اس کے بعد when the ماں کے رحم میں جب بچہ تو ابھی پیدا بھی نہیں, یعنی ابھی بچہ فارم بھی نہیں ہوا, لتھڑا آپ کہہ لیں, جب وہ 40 دن کا ہوتا ہے, ابھی وہ فارم نہیں ہوا, لیکن جب وہ 40 دن کا ہوتا ہے, the zygote form, when it is in the zygote form, not even in the fetus form, it is in the zygote form, 40 days کا ہوتا ہے, تو تب فرشتے پوچھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. he is also commanded to issue 4 decrees. تو the angel is then sent to him and he breathes into him the spirit. تو جب 40 دن کا ہوتا ہے تو فرشتے آتے ہیں اور اس کے اندر, اس لتھڑے کے اندر, اس زائگوٹ کے اندر جان ڈالتے ہیں, اللہ کی روح پھونکتے ہیں. جیسے ہم جانتے ہیں کہ روح کہاں رکھی ہوئی ہے, ارواح میں رکھی ہوئی ہے. تو جس کی روح جس کے اندر جانی ہے, جس جسم کے اندر جانی ہے, تو وہ روح لائی جاتی ہے اللہ کی طرف سے, ارواح سے وہ روح لائی جاتی ہے, اور اس بچے کے اندر جو جسم کے اندر, اس زائگوٹ کے اندر ڈال دی جاتی ہے, اور اسی کے ساتھ 4 چیزیں ڈال دی جاتی ہے. تو اس حدیث میں سٹارٹنگ میں جو اردو اسپیکنگ ہے, شروع میں یہ سٹیجز بتایا گیا ہے کہ انسان کیسے پیدا ہوتا ہے. دیٹ از علقہ, نطفہ, علقہ اور مدغہ, اس کے بارے میں بتایا گیا ہے. اور اس کے بعد میں جب بتایا گیا مدغہ کی باری آ جاتی ہے, تو تب روح لا کر فرشتے اس کے اندر روح لا کر پھونکتے ہیں, روح لا کر ڈال دیتے ہیں, اور وہاں سے اس کی زندگی زندگی اس کی شروع ہوتی ہے. تو ساتھ ہی ساتھ 4 چیزیں اور لا کر ڈالتے ہیں اور دیتے ہیں, اور وہ 4 چیزیں کون سی ہوتی ہیں؟ 4 decrees to record his sustenance, اس کا رزق, اس کا عمر, اس کے deeds, اس کے اعمال, and وہ جنت جائے گا یا دوزخ جائے گا. یہ 4 چیزیں بھی اس کے اندر ڈال دی جاتی ہے. تو پھر یہ کیا ہے؟ شمشاد سید پلیز مائک میوٹ کیجئے. تو یہ کیا ہے؟ دس از خدا.
these 4 things have been decreed. یہ چینج نہیں ہونے والی ہے. اوکے یہ لوح محفوظ میں ہماری ساری تقدیریں جو لکھی ہوئی ہے, all that جو ہم نے پڑھا تھا, those are the قضا. you can take it as قضا پورا. اور جو لیلۃ القدر کے دن اگر ہمارے پاس جو آتی ہے سال بھر کی, that you can take it as our قدر, ایک سال کے اندر, اس لیے لیلۃ القدر, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, تو وہ ہماری قدر میں ہے ابھی یہ آنے والی قضا which will not change at all. تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے قضا میں جو لکھا ہوتا ہے, اس کی قسمت میں جو لکھی ہوتی ہے, جیسے ہم کہتے ہیں قسمت میں لکھی ہے جو بدل نہیں سکتی, تو وہ سارا کچھ بچے کے نصیب میں لا کر ڈال دیا جاتا ہے, اس کے اندر ڈال دیا جاتا ہے. He is also commanded to issue 4 decrees. یہ ساری چیزیں اس کے اندر ڈال دی جاتی ہیں. تو یہاں پر ایک چیز ہم اور نظر کر سکتے ہیں, just for 5 minutes I will like to speak on this, کہ یہ جو چیزیں ہمارے اندر ڈالتے ہیں تو یہ کہاں جاتی ہیں, یہ زائگوٹ کے پاس کدھر جاتی ہیں. These are the DNA materials. جب ہم سائنٹیفکلی اس کو کر دیکھیں تو یہ کروموسومس میں جاتی ہیں. یہ جو ساری جو ڈگریز جا رہی ہے یہ کہاں پر اپلوڈ ہو رہی ہے, ہمارے کروموسومس میں. Those who have done science and they know about this, they know about the chromosomes, they know about the DNA, the material. تو یہ وہاں پر جاتا ہے کروموسومس کے اندر. یہ ڈی این اے جو ہوتے ہیں ہمارے ڈی این اے which define us, اور آپ جو میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں, جو سائنس اسٹوڈنٹس ہیں, یہ سب جانتے ہیں کہ these defines our features, everything. یہ کہ ہم کیسے, ہماری ہائٹ کیا ہوگی, ہمارا رنگ کیا ہوگا, ہمارے بالوں کا رنگ کیا ہوگا, آنکھوں کا رنگ کیا ہوگا, ہم کس ٹائپ کے ہوں گے, ہمارے کیریکٹرسٹکس کیا ہوں گے, ہم جھوٹ بولنے والے ہوں گے یا نیک کام کرنے والے ہوں گے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے ڈی این اے میں آتی ہیں. یس آف کورس, اور یہاں تک کہ ہم کب مریں گے یہ بھی ہمارے ڈی این اے. دس از اے سائنٹیفکلی پروون, studies are going on and to a certain extent it is proved that we have certain cells جو آپریٹ کرنا بند کر دیتے ہیں, اور جب وہ آپریٹ کرنا بند کر دیتے ہیں تو تب جا کر ڈیتھ ہوتی ہے. دس اسٹڈیز آر گوئنگ آن, تو دس از دیر. تو یہ ساری چیزیں ہم جب دیکھتے ہیں تو اٹ از اے پارٹ آف آور کروموسوم, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ساری ہمارے جو ڈگریز ہمارے اندر ڈال دیتے ہیں, اور آور باڈی اسٹارٹس ٹو فنکشن اکارڈنگلی, اسی طریقے سے. اور ہم اگر نیک ہیں تو ہمارے اندر وہ نیک کوالٹی بننے کے جو جو نیک سیرت پانے کے لیے جو کوالٹیز چاہیے ہوتی ہے نا, نیک انسان, نیک پرسنالٹی بننے کے لیے جو کوالٹیز چاہیے ہوتی ہے, وہ کوالٹیز ہمارے اندر آتے ہیں. جیسا ایک انسان کو ایک نیک بننے کے لیے سچ بولنے کی, آنیسٹی کی کوالٹی چاہیے, ٹرسٹ ورتھی کی کوالٹی چاہیے, تو وہ ہماری فطرتاً آتی ہے, بیکاز ہم نیک بننے والے. اٹ از دیر ان آور ڈگری کہ ہم نیک بنیں گے. ناؤ اگین جب ہم اس کو کوریلیٹ کرتے ہیں کہ ہاں اگر یہ ساری چیزیں ہماری بچپن میں ڈال دی جاتی تو پھر ہمیں کیسے پتا کہ ہم کیا سلیکٹ کریں گے, کیا غلط کریں گے. That's because اللہ سبحانہ تعالیٰ knows کہ ہم کیا چیز سلیکٹ کریں گے, ہم کیا چیز سلیکٹ کریں گے اور کیا چیز نہیں سلیکٹ کریں گے. So depending upon that اللہ سبحانہ تعالیٰ provides us with everything. Of course ہمارے اندر برائی کے بھی ہوتے ہیں, ہمارے اندر جھوٹ بولنے کی بھی صلاحیت ہوتی ہے, لیکن ہم اس کو سپریس کر دیتے ہیں. ہمارے اندر چوری کرنے کی بھی صلاحیت ہوتی تھی. کبھی آپ دیکھیں, یو فیل سو ٹیمپٹڈ ٹو ڈو سم تھنگ ورس, بٹ دین ہم اس کو, وہ فیلنگ کو سپریس کر دیتے ہیں, وہ فیلنگ کو ہم سپریس کر دیتے ہیں. کرمنلز مائنڈز جو ہوتے ہیں, when research was done, تو ان کے پاس بھی پتا چلا they were ان کے کروموزومز میں تھا یہ, the criminal element was there in the chromosomes. تو یہ سارا کچھ ہمارے اندر فیڈ کیا جاتا ہے. alright, so this is one thing, this is the qada. You understand, this is the qada. Now the next part of the hadith, I swear whom there is no God, certainly one of you will definitely perform the deeds of the people of paradise until there is not between him and paradise except an arm's length, and then what has been recorded will overtake him and shall perform the deeds of the people of hell and enter it. تو آگے کا حصہ یہ کہا جاتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, قسم کھاتے کہتے ہیں کہ ایک انسان جنتیوں کے کام کرتا رہے گا. اوکے, ساری زندگی وہ جنتیوں کے کام کرتا رہے گا, اور صرف وہ ایک ہاتھ اپنی موت سے دور ہوگا. اور جب
ایک ہاتھ یعنی کچھ وقت اپنی موت سے دور ہوگا، یعنی اس کی موت اس کے عنقریب آنے والی ہوگی، تو موت کے عنقریب آنے سے پہلے وہ ایسے گناہ کرے گا کہ پھر وہ دوزخ میں جائے گا، بیکاز اس کی قسمت میں آلریڈی لکھا ہوا تھا کہ وہ دوزخی ہے. alright، کہ اس کی قسمت میں آلریڈی لکھا ہوا تھا کہ وہ دوزخی ہے، تو وہ نیک کام کرتے کرتے پھر آخری منٹ پہ وہ دوزخ. پلیز پے اٹینشن ٹو دس بیکاز اس کے اوپر کافی ڈسکشن کریں گے ہم انشاءاللہ، بیکاز بہت ساری اس میں پوائنٹس آپ کو سیکھنے کو ملیں گے. تو what this hadith says is کہ انسان اچھے کام کرتا ہے اور عین موت کے وقت وہ برائی کام کرتا ہے اور وہ دوزخ میں جاتا ہے، اور دوسرا انسان ایسا ہوتا ہے جو ساری زندگی برائیاں کرتا رہتا ہے اور عین وقت پر موت سے پہلے ایک کوئی اچھا کام کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جنت بھیجتے ہیں. دس از دا حدیث. اور یہ جو انسان جنت جاتا ہے، یہ دوزخ جاتا ہے، دس از دا قضا. جب ہم پڑھ چکے اینڈ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اٹ ول بی کلیئر، قضا ہے یہ، کہ اٹ از ریکارڈڈ ان اس کہ ہم جنت جائیں گے یا دوزخ جائیں گے. اٹ از ریکارڈڈ کہ ہم کہاں جائیں گے. اٹ از دیر، اٹ از دا ڈگری which has been recorded کہ ہم کہاں جائیں گے. تو what exactly do we understand by this hadith? Because جب یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی تو صحابی سارے پریشان ہو گئے کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا، کہ ہم تو اچھے کام کر رہے ہیں، پھر ہمارا خاتمہ کیا ہوگا. تو ہم اس حدیث کو کیسے سمجھیں گے؟ اس حدیث کا اصل مفہوم کیا ہے؟ اصل مفہوم اس کا یہ ہے، یہ بتانا کہ it has already been decreed, it has been written کہ whether you will be going to Jannah or whether you will be going to hell. How? Because of the knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ سبحانہ wa ta'ala جانتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں آ کے کیا عمل کریں گے. اسی لیے قرآن میں آیت بھی آتی ہے کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ سے دوزخ میں، جب آخرت میں کہتے ہیں کہ ہمیں ایک بار اور مہلت دے دو، اللہ سے کہتے ہیں کہ ہمیں ایک بار اور مہلت دے دو، واپس ہمیں دنیا میں بھیج دو، ہم نیک کام کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کو اگر واپس جنت میں اس کو واپس اگر بھیج بھی دے دنیا میں تو یہ نیک کام نہیں کرے گا، یہ واپس دوزخ میں ہی آئے گا. So he knows that. It is from his knowledge. We know. It is not that کہ اب ہم کیا کریں، اب ہماری تو قسمت میں لکھی ہی گئی ہے کہ ہم جنت جائیں گے یا دوزخ جائیں گے، تو پھر ہم کریں کیوں؟ why this struggle, why this jihad؟ ہم آرام سے بیٹھے رہیں. No, it's not that way. What we will be doing، جتنا جہاد ہم کریں گے based on our jihad، that is recorded. That is the qada, that is which has been recorded. کہ whether this person will do jihad or whether this person will not do jihad. تو ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے خدا میں کیا لکھا ہوا ہے، تو اسی لیے we need to keep on moving, keep on doing jihad, keep on doing good things تاکہ ہم strive کریں، تاکہ we reach the Jannah، تاکہ ہماری خاتمہ جنتی کے لیے ہو. اس لیے دعائیں مانگتے رہنے چاہیے. بہت سارے دعائیں ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ہمیشہ دین پہ قائم رکھیں. دیٹ از دا بیسٹ دعا، ہمیشہ دین پہ قائم رکھیں. یہ دعا مانگتے رہیں اور جہاد کرتے رہیں، اپنے نفس سے ہر بار جہاد کرتے رہیں. جتنے بار وہ ہمیں کمزور کرے ہم اتنے بار اپنے آپ کو طاقتور کرتے رہیں، بیکاز ہمیں نہیں پتا کہ ہم کہاں جانے والے ہیں. So this is one thing، ہم نہیں جانتے تو اسی لیے ہمیں کرتے رہنا چاہیے. دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نیک کاموں کے لیے لے کے جاتے ہیں، یعنی جو ہم چاہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے راستے آسان کر دیتے ہیں. ہم برائی کرنا چاہتے ہیں تو برائیوں کے راستے کھول دیتے ہیں، ہم صراط المستقیم پہ جانا چاہتے ہیں تو صراط المستقیم کے راستے کھول دیتے ہیں، آسان بنا دیتے ہیں. تو جب ہمارے صراط المستقیم پہ راستے آسان بن رہے ہیں، کھل رہے ہیں، تو پھر ہمیں راحت ملنی چاہیے کہ انشاءاللہ باذن اللہ ہم جنتیوں میں سے ہوں گے، ہمارے قدر میں جنت لکھا ہوگا. This is what is. دوسری چیز یہ کہ ہم ایروگنس نہ دکھائے، ہم فخر نہ کریں کہ ہم بہت جنتی ہیں، ہم بہت نیک کام کر رہے ہیں. یہ اس لیے بھی ہے، یہ حدیث اس لیے بھی ہے بہت امپورٹنٹ کہ ایک انسان جب نیک کام کرتا رہتا ہے تو اس کو فخر آ جاتا ہے کہ میں تو جنتی ہوں. کئی بار سنا ہے کہ میں جنتی ہوں. آپ کیسے جان سکتے ہوئے کہ آپ جنتی ہے یا آپ دوزخی ہے؟ جب تک کہ آپ کا اینڈ نہ آ جائے آپ نہیں جان سکتے. تب یہ حدیث پیش کرنی چاہیے. جو لوگ فخر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو جنتی ہیں، آپ نہیں جان سکتے آپ جنتی ہے یا دوزخی ہے. تو تب یہ ہے کہ ہم
فخر نہ کریں, ڈر کر گزاریں. آپ جانتے ہیں جو صحابیہ کیا کہتے ہیں وہ مبشرہ, عشرہ مبشرہ, جو 10 blessed people جن کو نیوز مل چکی تھی کہ وہ جنت جائیں گے, اس میں سے ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے, لیکن انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہاں میں تو جنتی ہوں تو now I have to set back. جب وہ کیلف بنے اور ان کے پاس کوئی مظلوم آیا تو وہ خود جا کر ان کی مدد کریں, یہ کہہ کر کہ اس کے لیے مجھے پوچھ ہوگی. ناٹ جسٹ عمر رضی اللہ عنہ, دوسرے عشرہ مبشرہ وہ لوگ بھی کبھی ہاتھ پہ ہاتھ ڈال کر نہیں بیٹھے, نہ ہی ابو بکر, نہ ہی عثمان, نہ ہی علی, ان میں سے کسی نے بھی اپنے ہاتھ پہ ہاتھ ڈال کر نہیں بیٹھے کہ ہمیں تو بشارت مل گئی ہے, ہمیں تو جنت مل گئی ہے, اب تو ہم بیٹھ گئے. وہ پھر بھی ڈرتے تھے تو پتہ نہیں ہماری جنت ہم سے چلی جائے گی. رائٹ, تو یہ ایک ہے کہ ہمیں فخر نہیں کرنی چاہیے, ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے, لاسٹ منٹ تک ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ پتہ نہیں ہمیں جنت ملے گی یا نہیں ملے گی, پتہ نہیں اللہ نے ہمارے قسمت میں کیا لکھا, واٹ از دیر ان آور ڈیکری. تو اس حدیث کو ہم اس معنی میں لینا چاہیے, سدا کے ڈرتے رہنا چاہیے کہ ہماری قسمت میں پتہ نہیں کیا لکھا ہے. تیسری چیز انسان یہ سمجھتا ہے کہ ظاہر طور پہ جب اچھے کام کرتا ہے, لوگوں کو دکھانے کے لیے اچھے کام کرتا ہے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ نازیہ فاطمہ پلیز مائک میوٹ کیجیے, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انسان جنتی, یہ بہت اچھے کام کر رہا ہے, یہ ہمارے سامنے نمازیں پڑھ رہا ہے, صدقے خیرات کر رہا ہے, یہ سب کر رہا ہے اور اپنے آپ کو بہت اللہ والا مانتا ہے, تو وی ایزیوم کہ یہ جنتی ہے. دل کا حال اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں. یہ تو ظاہر طور پہ بتا رہا ہے کہ یہ جنتی ہے, لیکن اس کے دل کا حال وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں. تو ہو سکتا ہے یہ دل سے خالی ہے, اس کے دل کے اندر نور نہیں ہے, ایمان نہیں ہے, ایمان کا نور نہیں ہے, یہ خالی دکھاوا کر رہا ہے. تو پھر یہ ایک ہمارے لیے ہے کہ ہم جو لوگ دیکھ رہے ہیں تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ جنتی ہے, لیکن اس کی اصلیت سامنے آئے گی, مرنے سے پہلے اس کی اصلیت سامنے آئے گی. یہ ایسے کام کر جائے گا کہ یہ پھر آخر مرنے سے پہلے یہ دوزخیوں کا کام کر جائے گا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں بھیج دیں گے. So this is what it means. It doesn't mean کہ ہم نیکیاں کیے جا رہے ہیں نیکیاں, اور بس اب مرنے کے قریب ہم سے بہت بڑا گناہ ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دوزخ میں ڈال دیں. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا. I know I'm going a little bit too fast because of time limit کم ہے, and I still have to finish استخارہ and one more topic. So اگر آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا تو پھر پلیز مجھے روک کر دوبارہ سے پوچھ لیں. تو یہ حدیث بہت امپورٹنٹ ہے, اس حدیث کو ہمیں سدا یاد رکھنا چاہیے. alright, کس معنی پہ ہمیں لینا چاہیے؟ پازیٹیو, اگین پازیٹیوٹی میں لینا چاہیے کہ ہم پتہ نہیں ہم انشاءاللہ ہم جنت جائیں گے, بے شک ہم جنت جائیں گے ایز لانگ ایز ہم اپنے نیک کام کرتے رہیں, تو تب تک ہم جنت جائیں گے. ہم جہاد کرتے رہیں گے, ایوری منٹ ہم جہاد کرتے رہیں گے, ایوری منٹ ہم دعا مانگتے رہیں گے, اور انشاءاللہ ہم جنت جائیں گے. ہمارا ایمان اندر سے ایمان ہونا چاہیے, خالی باہر سے دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. اگر دکھاوا ہوگا اور اندر سے ایمان خالی ہوگا تو پھر خاتمہ اسی پر ہوگا جو ہمارے دل کی حالت ہے. That is what this hadith says. تو انسان کا خاتمہ وہاں ہوگا جہاں پر اس کے دل کی حالت ہے, اس کے دل کی جو حالت ہے اس کے اوپر خاتمہ ہوگا. اور نادر چیز یہ کہ already it is decreed کہ ہم جنت جائیں گے یا دوزخ جائیں گے, یہ لکھا گیا ہے. لیکن وہ کس بیسس پر لکھا گیا ہے؟ on the basis of the knowledge which Allah subhanahu wa ta'ala has pertaining to us, کہ یہ بندہ کیا کرے گا, آپ کیا کریں گے, میں کیا کروں گی, کیسے ہمارے عمل ہوں گے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے. تو اس بیسس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری قضا لکھ دی ہے. دیٹ از قضا, اینڈ قدر جو ہمیں ہر سال ہمیں ملتی ہے, دیٹ از our قدر. جی ساجدہ. Ji Baji, you have just now told that for every person it's written whether you are going to be in Jannat or you are going to be in hell. हाँ, Yes. तो ये कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे? जैसे कि अभी समझिए हर मोमिन को जन्नत है, मगर उसके हक की सजा वो पाके जन्नत में जाएगा, ऐसा है
कि नॉन मुस्लिम को वो दोज़ख मिलेगी, ऐसा है। I want little more explanation upon this. नॉन मुस्लिम की बात कि हर इंसान का लिखा होता हम है। नॉन मुस्लिम नहीं, इवन मुस्लिम का भी हो, मैं मुसलमान हूँ, मगर मेरे दिल में सिर्फ मुसलमान, मैंने शहादत दिया, सिर्फ मुसलमान हूँ, बाकी का कोई भी काम मैं मुसलमान का लायक नहीं कर रही हूँ मसलन। तो हम यानी कि मैं दोज़ख में जाऊंगी या जन्नत में जाऊंगी, मैं थोड़े अच्छे काम भी कर रही हूँ, थोड़े बुरे काम भी कर रही हूँ। तो इसका मतलब ये है कि ओके कैसे ऑलराइट मैं दोज़ख में 1 जाऊंगी मिनट या जन्नत में जाऊंगी? ओके साजिदा जी। जिस इंसान के दिल में राय दाने बराबर भी ईमान होता है वो जन्नत जाता है, दैट इज द हदीस। कि राय दाने बराबर भी ईमान होता है तो वो जन्नत जाता है। लेकिन जो इंसान बुराइयां करता है तो फिर उसको पहले उसका हरमाया भुगतना पड़ता है, उसको दोज़ख में जाना पड़ता है, अपने बुराइयों की सज़ा मुकम्मल करनी पड़ती है। उसके बाद अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शिफाअत करते हैं तो आखिरी हिस्से में जो राय दाने बराबर भी ईमान जिनके पास होता है उनको निकाला जाता है और उनको जन्नत में डाला जाता है। दिस इज अबाउट दैट। मैं यहाँ पर जो हदीस पढ़ रही हूँ, जो डिस्कशन चल रहा है, इट इज नॉट रिलेटेड विद दिस कि हम थोड़े से गुनाह करते हैं, थोड़े से नेकियां करते हैं तो हमारा क्या होगा। नहीं, हम उसके ऊपर नहीं डिस्कस कर रहे हैं। ओके, उसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं डिस्कस कर रहे हैं। हम यहाँ हदीस जो बयान की हूँ मैं, हदीस के नेक एक बंदा नेक काम करता है और मरने से पहले फिर वो बुराइयां करता है, या एक बुरा इंसान सारी जिंदगी बुराइयां करता है और मरने से पहले वो नेक काम करता है, इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका मतलब क्या होता है। ओके, इस हदीस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इस हदीस के मैंने आपको बताया है, अभी 3 पॉइंट्स बताए हैं कि हम इस हदीस को किस तरीके से लें। दिस इज रिलेटेड विद आवर कदा, कि हमारी किस्मत में लिखी गई है कि हम जन्नत होंगे या दोज़ख में होंगे। और वो किस्मत जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें लिख दी गई है, अल्लाह ने अपनी नॉलेज के हिसाब से लिखी है, बिकॉज ही नोस अस कि हम क्या करते हैं। तो उस बेसिस पे अल्लाह सुब्हानहू तआला इसको लिखे हैं। अगर फिर भी नहीं समझ आया तो ओके साजिदा बेगम, आपका माइक अनम्यूट कीजिएगा। जी बाजी जी, अब आपके कितने बच्चे हैं? माशाल्लाह 2 लड़कियां हैं। स्कूल जाती हैं? जी बड़ी, हाँ दोनों स्कूल जाते हैं, एक 5th में है और ओके, एक दोनों यूकेजी में है। ओके, एक 5th में एक यूकेजी में। आप उनको पढ़ाती होंगी इंशाल्लाह। तो जब आप पढ़ाती हैं, उनको एग्जाम के लिए तैयारियां करवाती हैं, तो आपको बेहतर पता होगा ना कि कौन सा बच्चा, समझ लें कि एक बहुत होशियार है, एक थोड़ा कम है। तो जब वो आप उनको पढ़ाती हैं तो उसके रिजल्ट्स आपको पहले ही पता होते हैं कि नहीं पता होते? एक रफ अंदाजा आपको होता है आई कि कैन नहीं होता है कि उसके रिजल्ट? एक्सपेक्टेशन कर सकती हूँ कि मैं इतना आएगा इसको, या जी, दैट इज इट। तो जब हम आए अपने बच्चों को, जब हम पढ़ाते हैं और उनको और ना कि सिर्फ पढ़ाना बल्कि जिंदगी में भी हम बता सकते हैं कि ये बच्चा कितना तरक्की करेगा, ये बच्चा कितना तरक्की करेगा, ये बच्चा कितना नेक बनेगा, ये बच्चा कितना परसेंटेज ऑफ नेक बनेगा। अल्लाह ना करे हमारी कोई औलाद, माइक म्यूट कर दीजिएगा प्लीज, हमारी कोई औलाद बुरी बने। तो हम, लेकिन एक ज्यादा नेक होगी, एक कम नेक होगी। तो हम जानते हैं हमारे बच्चों को कि हम में से इनमें से कौन ज्यादा नेक बनेगा, कौन ज्यादा खुशहाल जिंदगी बनाएगा, कौन ज्यादा मार्क्स पढ़ाई में लेके आएगा। बिकॉज वी आर देयर मदर्स, हम उनकी 24/7 उनको नजर रखते हैं, उनकी तरबियत करते हैं, तो इसलिए हमें पता है। अस्मा, असरा, फातिमा प्लीज माइक ऑफ कीजिए। अस्मा, शमीम माइक ऑफ कीजिए। तो हम सिर्फ इतना सा ही उनकी तरबियत करते हैं और हमें इतना सब कुछ पता होता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो हमें खालिक किया, जो हमें बनाया है, हमारा खालिक है जो हमें बनाया है, तो वो हमारी रग रग से वाकिफ है। वो अच्छी तरीके से जानता है कि हमारी पूरी, दिस इज व्हाट वी से कि वी बिलीव इन द नॉलेज ऑफ अल्लाह। जब कदर के हम करते हैं, देयर आर 4 एलिमेंट्स which I said yesterday, the knowledge, the will, the creation and the writing। तो उनमें से जब नॉलेज, अल्लाह की नॉलेज का बात करते हैं, तो ये भी उसी में आता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी पूरी जानते हैं, पूरा हक, पूरा तरीके से जानते हैं कि शुरू से लेके मरते दम तक हम क्या करेंगे। He has a complete knowledge on that।
اینڈ بیسڈ آن دیٹ نالج اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے قسمت میں لکھتے ہیں کہ ہم جنت پائیں گے یا وہ تو اللہ نے لکھ دیا ہے. تو اب ہمارا کام ہے, ہمارے ہاتھ میں قدر ہے کہ ہم نہیں جانتے ریزلٹس کیا ہے, لیکن ہمارے ہاتھ میں کام کرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں فری ول دیا ہے, اختیار دیا ہے, تو ہم بیسٹ چوز کریں, خوب محنت کریں, جہاد کریں, بیسٹ چیز کے لیے آپٹ کریں, دیٹ از صراط المستقیم کے لیے آپٹ کریں, اور دعائیں مانگتے رہیں. بیکاز خالی دوسری حدیث میں آتا ہے کہ صرف انسان اپنے بلبوتے پہ, اپنے نیک عمل پہ جنت نہیں پہنچتا. جب ہمارا حساب کتاب ہوتا ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے اب تو گئے, ہم اتنے نیک عمل بھی کہاں کی چلے گئے, ہم تو دوزخی ہوں گے. پھر اللہ کی رحمت سے ہم جنت پہنچتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیک عمل کرتے رہیں اور اللہ کی رحمت مانگتے رہیں تاکہ ہم جنت پہنچیں. Do you understand? So all this, so this is حدیث کا میں نے آپ کو بتایا ہے. دس حدیث کس ریلیشن میں اس کو بتا رہی ہوں اور کس طریقے سے ہمیں اسے سمجھنا چاہیے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. دس از اباؤٹ our destiny. Yes, بشرا, you have a question? جی میم, میرا ایک کوشچن ہے میم کہ جو آپ نے ابھی حدیث کوٹ کری کہ ایک بندہ پوری زندگی اپنی اللہ کی عبادت میں لگاتا ہے اور ٹورڈز دی اینڈ وہ بھٹک جاتا ہے اور جہنم پہنچ جاتا ہے. تو آئی ہیو 2 کوشچن ریگارڈنگ دیٹ. فرسٹ یہ کہ اس شخص نے ایسی کیا غلطی کی ہوتی ہے کہ مطلب وہ پوری زندگی عبادت کرتا ہے اور آخر میں بھٹک جاتا ہے اور سیدھے جہنم پہنچ جاتا ہے. فرسٹ کوشچن از دیٹ. میں نے ایک پوائنٹ یہ بتایا تھا, عبادت نہیں, ایسے عمل کے جو جنت جاتا ہے. اوکے, عبادت بھی کرتا ہے لیکن اس کا دل, میں نے آپ کو بتایا تھا ایک پوائنٹ کہ اس کا دل ایمان سے خالی ہوتا ہے. تو جو انسان کا دل ایمان سے خالی ہوتا ہے وہ خالی چھپتے رہتا ہے, وہ اللہ کا ذکر دل سے نہیں کرتا, خالی منہ سے کرتا ہے. ایسے لوگوں کی بات ہو رہی جو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں, جن کے ایمان سے خالی ہوتے ہیں. not the real followers of deen, right? not the real followers جو دل سے اللہ کو مانتے ہیں. جی, جو دل سے اللہ کو مانتے ہیں وہ ایمان والے ہیں, ان کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے, not them. تو don't be scared. Even I was scared. تو پھر اس کے بعد میں I did a lot of reading on this. Even I was scared. کیسے ہو سکتا ہے, 2 دن I could not sleep. So don't be scared. یہ ہمارے لیے نہیں ہے. جن کے دلوں کے اندر ایمان نہیں رہتا ان کے لیے, جو صرف دکھاوے کرتے ہیں. آپ دیکھیں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو صرف دکھاوا کرتے ہیں, اچھے بننے کا, نیک بننے کا, تہجد پڑھتے ہیں, یہ سب کرتے ہیں, لیکن اندر سے ان کا ایمان خالی ہوتا ہے. تو پھر جو ان کی کنڈیشن ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ واپس ان کو اسی کنڈیشن پہ اینڈ کرتے ہیں. جی کہہ رہے دوسرا. اوکے, تو وہ ان لوگوں کے لیے جن کے دل میں ایمان سے خالی ہوتے ہیں اور دکھاوے کے لیے جو کر رہے ہیں. جی بالکل, جی بالکل. اور ایسے, اور ساتھ ہی ساتھ ایسے دوزخی کام کرتے ہیں, ان کے دل میں ایمان بہت ہوتا ہے لیکن وہ برے کام کرتے رہتے ہیں. لیکن بیکاز اس کے دل میں ایمان ہوتا ہے, مرنے سے پہلے وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں, وہ نیک کام کر لیتے ہیں اور ان کا خاتمہ پھر ٹھیک پر ہوتا ہے, بیکاز ان کے دل میں اللہ کے لیے محبت تھی, ایمان تھی. ایسے لوگ نظر آتے ہیں. Okay. All right, I have lots of questions. I need to be very short because yes, Nazneen. Bibi Aisha, mic mute please. بجی یہ پوچھنا تھا کہ ابلیس کا ایگزامپل دے سکتے کہ وہ بھی تو عبادت گزار تھا لیکن Absolutely true. Beautiful example. See, this is the example, Bushra. ابلیس کا example. وہ عبادت گزار تھا لیکن اس کا خاتمہ کہاں پر ہوا؟ جو اس کے دل میں تھا. That is the example. I hope Bushra you get it. جی میم, I got it. Yes, Husna. جی میم, تقدیر پر راضی رہنے کے بارے میں ایک حدیث کہنا چاہوں گی کہ حدیث قدسی ہے, اے ابن آدم, ایک میری چاہت ہے ایک تیری چاہت ہے, بس اگر تو نے سپرد کیا اس کو جو میری چاہت ہے تو وہ بھی میں تجھے دوں گا جو تیری چاہت ہے, اور اگر تو نے مخالفت کی اس کی جو میری چاہت ہے تو میں بھی تجھے تھکا دوں گا اس چیز میں جو تیری چاہت ہے, پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. یعنی ہمیں اسی پر یقین رکھنا ہے کہ اللہ کی تقدیر پر ہی ہم کو راضی رہنا ہے. جی جزاک اللہ خیر. وہ حدیث کو آپ گروپ میں شیئر کیجیے. ایوری جی میم, ہاں بھی کرتی ہوں. یس, لیکن اس حدیث کے بارے میں ساجدہ بیگم. یس
साजिदा बेगम आपका कोई और सवाल है? बिकॉज आई सी योर हैंड्स रेज्ड. और एक बार जो बोल चुके हैं प्लीज अब दोबारा ना आए, बिकॉज अदर दूसरों को भी चांस मिले. ओके, दैट इज अबाउट द हदीस व्हिच आई हैव कवर्ड एंड दैट explains the qada and the qadar, and that also explains how हमारी science is related with the deen. साइंस कोई अलग पार्ट नहीं है, बट हमारे दीन का ही हिस्सा है. ओके, आफ्टर दैट माय सेकंड लास्ट टॉपिक इज के जब हमारे साथ कोई बुरा हो जाए, हादसा हो जाते हैं, या कदर में whatever it was decreed कि ये एक्सीडेंट होना था, या ये चीज हमसे खोनी थी, जो भी चीज हमारे कदा में लिखी गई है और वो हो जाती है, तो हम उसको कैसे लें. जो चीज हमारी पसंद की होती है, जो लाइक माँ बाप की औलाद नहीं हो रही थी, वो बिना औलाद के थे और काफी टाइम तक मायूस हो चुके थे ये सोच कर के उनको औलाद नहीं होगी. डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया था, नो मेडिकल इंटरवेंशंस कुड बी डन, नो टेस्ट ट्यूब बेबीज, नथिंग कुड बी डन. तो ऐसे भी केसेस होते हैं where nothing could be done. तो वो काफी they accepted it. Okay, अब कुछ नहीं हो सकता. Then one fine day, it's a miracle, अल्लाह के पास कुछ भी हो सकता है. One fine day they find out कि they have been blessed with a child. तो ये उनके फेवर में जाता है, तो obviously they will be happy, they will be very happy, और वो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, and they will be of course happy. तो बिकॉज जो चीज वो चाहते थे उनको मिल गई. तो जहां पर भी जो चीज हमें चाहती है वो हमें मिल जाती है, तो हम बहुत खुश होते हैं. लेकिन फिर वो चीजें जो हम चाहते हैं और हमें नहीं मिलती, तो तब हम क्या करते हैं? तो तब हम मायूस हो जाते हैं. लेकिन हमें मायूस नहीं होना. दिस इज वेयर आई वांट टू स्पीक फ्यू सेंटेंसेस ऑन कि इंसान जब चाहता है, जो चीज उसको चाहती है, जैसे somebody was expecting, same example हम ले लें, somebody was expecting, लेकिन unfortunately उनका फिर abortion हो जाता है, miscarriage हो गया, whatever be the reason, miscarriage हो गया है. So this will come under universal will, kauniya. It was there in the destiny, the degree. Universal will is again the qada. Qada will can take it as universal will, और कदर you can take it as legislative will. तो ये हमारे किस्मत में था. It was written there 50,000 साल पहले दुनिया और आसमान बनने से तब हमारी किस्मत बनी थी. So understand that. तब हमें समझना चाहिए, we should rationalize ourselves कि ये पहले से लिखी थी, it is there in the qada. तो फिर हमें मायूस नहीं होना चाहिए. We'll just continue with this incident कि एक माँ after a long time became pregnant and she tripped and she fall down or she had a miscarriage. तो अब what is required from us, हम क्या करें उस टाइम पर? We should not show our dissatisfaction. इंसान या तो dissatisfaction shows को बताता है, मायूसी, that is dissatisfaction, मायूसी दिखाता है, या सब्र इख्तियार करता है, या राजी होता है, अल्लाह से राजी होता है, या शुक्रगुजार होता है. ये 4 कंडीशंस होते हैं: मायूसी, सब्र, राजी होना, शुक्रगुजार होना. तो हमें क्या चाहिए कि अनफेवरेबल कंडीशन में भी हम मायूसी ना दिखाएं. देयर इज नो इफ इन आवर रिलीजन. जो हम ये कहते हैं, अगर ये बराबर ये ऊंची एड़ी की हील्स नहीं पहनती, स्लीपर्स नहीं पहनती, तो ये ट्रिप नहीं होती, या इतनी तेज नहीं चलती तो ये ट्रिप नहीं होती, ये गिरती नहीं, और ये गिरती नहीं तो बच्चा कायम होता. ये जो हम कहते हैं जब कोई भी लॉस होने के बाद, दैट इफ विच वी से, दैट इज प्रोहिबिटेड इन इस्लाम. हदीस में आता है, जो मुस्लिम शरीफ की हदीस है, डोंट से इफ आई हैड डन सो एंड सो दिस वुड नॉट हैव हैपेंड. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐसे मत कहो, रादर से Allah did what he had ordained. जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वो मेरी किस्मत में लिखा था, सो हो गया. That was there in my qada. It was there. It was decreed on me. It happened. This will give happiness to Allah subhanahu wa ta'ala. कि मेरा बंदा
کھو کر بھی مایوس نہیں ہوا، اپنی چیز کھو کر بھی وہ مایوس نہیں ہوا. تو ہمیں مایوسی کبھی نہیں ہونی چاہیے. کوئی بھی حادثہ ہو ہمارے ساتھ، کوئی بھی چیز ہم سے کھو جائے، چھوٹی سی چھوٹی چیز، بڑی سی بڑی چیز، ڈو انڈرسٹینڈ دس از دا بلیو ان ڈیسٹنی. جو ہم کہتے ہیں بلیو ان ڈیسٹنی، کہ ہمیں ڈیسٹنی پر بلیو ہونا چاہیے. دس از دیٹ بلیو کہ ہم مایوس نہ ہوں. اسی لیے ایمان کا حصہ ہے تاکہ ہم مایوس نہ ہوں اور ہم زندگی آگے بڑھاتے جائیں، آگے بڑھتے رہیں، امید رکھیں کہ اس سے بہتر ہوگا، اس سے بہتر ہوگا. کئی بار عورتیں پھر کیا ہو جاتی ہیں، مایوس ہو جاتی ہیں اور ایسے منہ سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں ان سے جو اللہ کو پسند نہیں. پھر بعد میں ریگریٹ کرتے ہیں. کچھ لوگ بعد میں ریگریٹ کرتے ہیں، کچھ لوگ تو ریگریٹ ہی نہیں کرتے. تو ان چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. تو مایوسی حرام ہے، ٹوٹلی حرام ہے مایوسی. بیکاز مایوس ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ پہ توکل نہیں ہے، ہمیں اللہ پہ بھروسہ نہیں، ہمارے اللہ پہ بلیو نہیں ہے، تو ہمارا ایمان کا حصہ کمزور پڑ رہا ہے. تو مایوسی ٹوٹلی ہمارے اندر سے نکلنی چاہیے. مایوسی حرام ہے. دوسری چیز صبر. صبر جو کہ میں نے آپ کو ٹرائلز کا جب لیا تھا بتایا تھا، اسٹیڈفاسٹنس، فرمنس جو ہمارے ساتھ ہونی چاہیے. تو ہم اپنے آپ کو بنائے رکھیں، اپنے آپ کو کمزور نہ کر دیں، ہیلپ لیس نہ سمجھ لیں، بلکہ اپنے آپ کو بنائے رکھیں، اسٹرانگ رکھیں، اسٹرینتھ ڈالے رکھیں اور حسب معمول اپنی زندگی چلتی رہے. تو اس سے ہمارے اندر سکون بھی آتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہماری زندگی چلتے رہتی ہے. جو حقوق اللہ کے طرف ہے ہم ادا کرتے ہیں عبادت کے، اور جو حقوق بندوں کے طرف ہے وہ بھی ہم ادا کرتے ہیں. تو صبر قائم رکھیں، رضا، پلیجر، راضی ہو جائیں، راضی ہو جائیں کہ اٹ از فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ. ابھی جو حدیث میں نے آپ کو بتائی تھی، rather say this was from اللہ سبحانہ تعالیٰ. so that is راضی ہونا. تو راضی ہو جائیں، رضا، راضی ہو جائیں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس تھا. مکمل طور پہ راضی ہونا کہ یہ اللہ کے طرف سے تھا، سو ہو گیا. we can't do anything. ہم اس کو پریونٹ ہی نہیں کر سکتے تھے. اگر ہم پریونٹ کرتے تھے، کر سکتے تو کر لیے ہوتے، لیکن ہم پریونٹ نہیں کر سکتے. لیکن پھر یہ تو ہمیں کہنا ہی کہنا ہے، لیکن جو حادثہ ہو گیا ہے یو شوڈ سی کہ وہاں پر کس چیز کی وجہ سے ہوا اینڈ ٹرائی ناٹ ٹو ریپیٹ دیٹ ان دا نیکسٹ ون. جیسے ہائی ہیلز پہن کر چلنا، تو آف کورس اٹ از ناٹ ریکمینڈیڈ کہ پریگننسی کے ٹائم پر آپ ہائی ہیلز پہن کر چلیں. تو یو شوڈ اوائڈ دیٹ. یہی چیز اگر آپ کو پہلے یو شوڈ اوائڈ دیٹ کہ آپ یہ نہیں پہن کے چلنا. آپ کو اگر پتا بھی ہے، آپ سمجھ لیں کہ آپ کو پتا بھی ہے، لیکن کیونکہ آپ کا مسکیریج ہونا ہے تو پھر وہ ہوگا. دیٹ از اے ڈفرنٹ ایشو. وہ تو ہوگا ہی ہوگا، یہ نہیں تو پھر کوئی اور چیز سے ہوگا. یہ چیز نہیں پتا تھی تو کوئی اور چیز سے ہوگی. لیکن جو حادثے ہو جاتے ہیں we should learn from them. That is what we studied yesterday. We should learn from them, from our deficiencies. تو راضی بھی ہونا ہے، ساتھ ہی ساتھ آپ کو پھر you should understand why it happened. Okay? اللہ سے راضی بھی ہو جائیں کہ ہاں یہ جو بھی ہوا ہے it is from Allah subhanahu wa ta'ala because it was written in my qadar, but do an analysis and find out why it happened تاکہ ہم دوبارہ سے وہ غلطی نہ کریں. اور ایبسلیوٹلی دوبارہ سے اگر ہونا ہے تو اس وجہ سے نہیں، کچھ اور وجہ سے ہوگا. تو لیکن ہمارے ہاتھ میں جو ہے وہ ہم ہمیشہ کرتے رہیں، ہمارے ہاتھ میں جو کام ہے ہم وہ کریں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے کہ جو بھی چیز ہماری فیور میں نہ ہو وہ ہم کیا کریں، مایوسی نہ کریں، صبر رکھیں، راضی ہو جائیں، اللہ کا شکر کریں. ساتھ ہی ساتھ لرن فرام دی ایکسپیرینسز. یہ بھی کہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، لرن فرام دی ایکسپیرینسز. تو اس ایکسپیرینسز سے ہم لرن بھی کریں. کوئی چیز ہمارے ساتھ ڈیفیشنسی رہ گئی ہے تو اس کو آئیڈینٹیفائی کریں، اس سے سبق بھی سیکھیں. لاسٹ ون، شکر ادا کریں. اللہ کا ہم شکر ادا کریں. دیٹ از آف کورس جب ہمارے ساتھ بہت اچھا ہوتا ہے تو شکر ادا کریں. اور راضی ہونا اٹس سیلف، جب ہمارے ساتھ برا ہوتا ہے تو اٹس سیلف ہم شکر ادا کرتے ہیں. یعنی راضی جب ہو جاتے ہیں تو ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ
جس حال میں بھی آپ نے رکھا شکر ہے آپ کا. اولاد دی شکر ہے آپ کا, اولاد نہ دی شکر ہے آپ کا, دولت دی شکر ہے آپ کا, دولت نہ دیا شکر ہے آپ کا. So these are the 4 qualities جو ہمارے اندر ہر بار ہونی چاہیے. مایوسی حرام ہے, مایوسی بالکل نہیں ہونی چاہیے. صبر ہمارے اندر ہونی چاہیے, رضا ہمارے اندر ہونی چاہیے, شکر کی کوالٹی ہمارے اندر ہونی چاہیے. Okay, this were the few points which I could not cover yesterday. Now coming to the last topic, that is استخارہ. استخارہ کیا ہے؟ استخارہ عام طور پہ کیا لیا جاتا ہے؟ It's just like a miracle. آپ 2 رکعت نماز پڑھو, استخارہ کی دعا کرو اور اس کے بعد سو جاؤ, تو آپ کے خواب میں آ جائے گا کہ آپ یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. اس کے بعد لوگ صبح اٹھ کر پھر وہ جو خواب دیکھتے ہیں اس کا انٹرپریٹیشن کے لیے آ جاتے ہیں کہ ہم نے استخارہ کیا اور خواب میں یہ دیکھا, اب بتاؤ کہ اس کا مطلب کیا ہے. دس از ناٹ استخارہ. اس کو ہم استخارہ نہیں بولتے کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھیں اور دعا مانگ لیں اور سو جائیں اور خواب میں جو آئے اس کو پھر جا کر آپ انٹرپریٹ کروائیں, خود بھی نہ کریں بٹ مولویوں کے پاس جا کر انٹرپریٹ کروائیں اور پتہ لگائیں کہ کیا تھا اس کا مطلب. دیٹ از ناٹ استخارہ. واٹ از دا استخارہ؟ سنت طریقے سے استخارہ کیا ہے؟ استخارہ از ٹو ہیلپ یو گائیڈ جو پرابلمس, یعنی ہمیں جب ڈیسیژن لینی ہوتی ہے کہ ہم نہیں جانتے ہمارے قدر میں کیا لکھا ہوا ہے, ہماری ڈیسٹینی میں کیا لکھا ہوا ہے, یہ ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے, ہم نہیں جانتے, تو ہمیں چاہیے اللہ کی مدد چاہیے کہ اللہ ہمیں بتا دے کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اللہ کی مدد پانے کے لیے ہم استخارہ کرتے ہیں. تو ڈاکٹر بلال فلپ سر ہی ایکسپلینڈ اس, جب ہم پڑھ رہے تھے تو ہی ایکسپلینڈ اس کہ how استخارہ should be done. So I will give you the same explanation. پہلے جو بھی کام آپ کو ملتا ہے, یعنی جو بھی کام کے لیے آپ سوچ رہے ہیں یہ جاب لوں یا نہ لوں, یہ رشتہ کروں یا نہ کروں اپنی اولاد کے لیے, یہاں ایڈمیشن بچوں کو دلاؤں یا نہ دلاؤں, جو بھی کام کے لیے آپ کر رہے ہیں, the first thing what you have to do is you have to analyze that. آپ یہ نہیں کہ I'm selecting this school, I'm selecting this boy, I'm selecting this job, اب میں استخارہ پڑھ لوں سو جاؤں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے نیند میں بتا دیں گے, خواب میں بتا دیں گے whether I have selected the right thing or wrong. یہ میرے خواب میں آ جائے گا. It's nothing like that. What we need to do is first we have to make a decision. یہاں پر decision making آتی ہے, آپ کو decision صحیح لینا ہے. آپ کو بچے کے اسکول کے لیے آپ ٹرائی کر رہے ہیں, 4-5 آپشنس ہیں, یونیورسٹیز ہو, اسکولس ہو, کالجز ہو, 4-5 آپشنس ہیں. So you study each option. SWOT analysis is there. Strategic planning technique. It is a strategic planning technique. Whoever have done MBA, ان کو پتا ہوگا یہ ٹیکنیک کے بارے میں. That is the SWOT analysis. It is a decision making technique. One is this. The other is fishbone technique or اسہیکاوا ٹیکنیک. فش بون اور اسہیکاوا ٹیکنیک, تو یہ 2 چیزیں آپ کو مدد دیتی ہیں. اسہیکاوا ٹیکنیک that is related with cause and effect. اگر آپ اس میں دے دیں تو پھر اس کا افیکٹ کیا ہوگا, اس ایڈمیشن لیں گے تو پھر اس کا افیکٹ کیا ہوگا. اٹس اے cause and effect اسہیکاوا. اور both the cases you have to do a brainstorming. سب مل کر بیٹھ کے اس کے اوپر برین اسٹارمنگ کریں کہ یہ اسکول کے کیا SWOT انالیسس از SWOT, اسٹرینتھ, ویکنیس, اپارچونیٹیز اینڈ تھریٹس. اس اسکول میں ایڈمیشن لینے کے کیا اسٹرینتھ ہے, کیا ویکنیسز ہے, کیا اپارچونیٹیز ہے, کیا تھریٹس ہے. دوسرے یونیورسٹی میں لینے کے کیا کیا فائدے ہیں, کیا کیا نقصانات ہیں. ویسے ہی فش بون ٹیکنیک اور ایشیکاوا ٹیکنیک, تو وہ بھی آپ کو مدد کرتا ہے. دا کاز اینڈ افیکٹ, اگر اس میں لے لیں گے تو اس سے کیا نتیجہ نکلے گا. سو دیز آر دا ٹیکنیکس وچ یو کین ہیلپ. تو یہ سب سے پہلے آپ کو کرنا چاہیے. یو ہیو ٹو ڈو یور ہوم ورک. یہ نہیں کہ آپ بس ایک رینڈملی چوز کر لیتے ہیں, نہیں آئی لائک دس ون, آئی لائک دس نیم, آئی لائک دس اسکول, اس کو چوز کر لیتے ہیں. نہیں, رینڈملی آپ نہیں چوز کرتے. رینڈملی آپ چوز کر کے آپ سو نہیں جاتے اللہ استخارہ پڑھ کے. آپ پہلے اپنا کام کرتے ہیں. یو ہیو ٹو ڈو یور ڈیسیژن میکنگ. لڑکا چوز کر رہے ہیں آپ یا لڑکی چوز کر رہے ہیں اپنے بیٹے کے لیے,
تو یو ہیو ٹو ڈو اے ٹیکنیک, یو ہیو ٹو تھنک یہ لڑکی میں کیا کیا اچھائیاں ہیں, کیا کیا برائیاں ہیں, ان برائیوں کو ہم اوور لک کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے. تو یو ہیو ٹو ڈو فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے, ان کا دین کیا ہے, ایوری تھنگ یو ہیو ٹو ڈو اے کمپلیٹ اسٹڈی آن دیٹ. ایوری ہر جو بھی آپ کو ڈیسیجن لینا ہے, اس کے بعد آپ نے جب ڈیسائیڈ کر لیا آفٹر رننگ اے SWOT انالیسس یا اسی کاوا ٹیکنیک میں آپ نے فائنڈ آؤٹ کر لیا ہے, یو ہیو نیروڈ ڈاؤن ٹو 1 آؤٹ آف 5, یو ہیو نیروڈ ڈاؤن ٹو 1. اس کے بعد پھر آپ استخارہ کریں اور اللہ سے دعا مانگیں کہ یا رب اس کام کے لیے یہ میں نے یہ سلیکٹ کیا ہے, یہ یونیورسٹی میں نے سلیکٹ کی ہے اپنی اولاد کے لیے, اگر اس میں اس کے لیے بھلائی ہے تو اس کا ایڈمیشن ہو جائے, اگر اس کے لیے بھلائی نہیں ہے, آگے ہم نہیں جانتے کیا ہوگا, اس کے لیے بھلائی نہیں ہے تو پھر اس سے موڑ کر ہمیں وہاں پہنچائیں جہاں اس کے لیے بیسٹ کالج ہوگا. یہ لڑکا میں اپنی لڑکی کے لیے سلیکٹ کر رہی ہوں, اگر اس کے لیے بہتر ہے, میری بیٹی کے لیے بہتر ہے تو یہ رشتہ ہو جائے, اگر میرے لیے بہتر نہیں ہے, میری بیٹی کے لیے بہتر نہیں ہے تو پھر یہ رشتہ نہ ہو اور یہ رشتہ وہاں ہو جائے اس کے لیے بہتر ہو. تو جب یہ ہے استخارہ, یہ ہے دعا, اور آپ کو سونے کی ضرورت نہیں ہے, یہ دعا کر کے یہ نماز پڑھ کے آپ کو سونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے دعا کیا, آپ نے اپنے طرف سے کام کیا, آپ نے دعا کیا, اللہ کے حوالے کر دیے, اس کے بعد پھر آپ کو آگے بڑھ کر کام کرنا ہے. اف یو تھنک کہ یہ یونیورسٹی میں آپ کو لینا ہے, گو اہیڈ اینڈ ڈو ود دی پروسیجرز. تو آپ دیکھیں گے کہ وہ پورا کام آرام سے آپ کا نپٹ جائے گا, بہت آرام سے آپ کا کام نپٹ جائے گا, بیکاز دیٹ واز دیئر ان یور ڈیسٹینی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایکسیپٹڈ دیٹ, صحیح فیصلہ ہے. لیکن اگر وہ آپ کا فیصلہ نہیں ہے, وہ فیصلہ صحیح نہیں ہے, تو جب آپ کام کرنے آگے بڑھیں گے آپ کو رکاوٹ آئیں گے اور آپ کو دل کرے گا یہاں سے ہٹ جاؤ, آپ وہاں سے ہٹ جاؤ گے. دیٹ از استخارہ. نیند میں آپ کو کچھ نہیں دکھائی دیتا, خواب میں آپ کو کچھ نہیں دکھائی دیتا, آنکھوں کے سامنے ہے وہ دکھائی دیتا ہے, اس کو سمجھیں, اس کو دیکھیں. دیٹ از حقیقت. آنکھوں کے سامنے آپ کی نظر آئے گی کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, اس کے اوپر فوکس کریں, اینڈ دیٹ از استخارہ. Okay, with this I complete my topic for today. Okay, shoot now جو بھی questions ہے. Yes, اسرا. اسرا السلام فاطمہ. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میم, آپ نے بولا کہ لائک جو بھی ہونا, لائک اف وی ہیو ڈن استخارہ اینڈ دیٹ ورک ہیز بین ڈن, ہو گیا ہے وہ کام, اس کے بعد بھی اٹ از ناٹ دیٹ فروٹفل اینڈ فیسنگ لاٹ آف ڈیفیکلٹیز اینڈ آل, سو ڈز دیٹ مینس کہ وہ نہیں ہونا تھا یا پھر وی ہیو ڈن اٹ, ایسا مطلب؟ نو, جو کام آپ نے اگر پہلے سے ہی پراپر طریقے سے ڈیسیشن لیے, آپ نے اس جی کے پروز اینڈ کون سارا کچھ دیکھا اور جی اللہ سے دعائیں مانگے اور جی وہ کام آپ آگے بڑھ چکے اور وہ کام میں کوئی آپ کو دقت نہیں آئی, کوئی بھی آپ جی کو دقت نہیں آئی, وہ کام انجام ہو گیا, ہو اینڈ گیا, دیٹس اٹ یس ڈن. استخارہ ہو گیا. اللہ آپ نے ہو یہ گیا. پوچھا تھا کہ آپ کو یہ کام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, وہ کام ہو گیا, یعنی کہ آپ کو وہ کام کرنا چاہیے تھا. اس کے بعد جو پرابلمس آتے ہیں وہ تو ہر جی کسی نہ کسی مطلب عام طور پہ آتے ہی رہتے ہیں. اب یہ نہ سمجھے کہ یہ استخارہ غلط تھا یا یہ فیصلہ غلط تھا, نہیں, یہ یس فیصلہ آپ کے حق میں صحیح تھا. وہ تو عام طور پہ آتے ہی رہتے ہیں پرابلم جی, کوئی نہ کوئی. اب ایسا جیسے ہوتا. بچوں کی جی شادی ہوتی ہے تو اب رائٹ, بچوں دیٹس واٹ آئی کی واز شادی آسکنگ یو. ہوتی تو یس بچوں کی جب شادی ہوتی تو اٹس ناٹ اے بیڈ آف روزز کہ لڑکے لڑکی عام بہت خوش رہیں گے. آف کورس ان کے بیچ میں کچھ پرابلمس آئیں گے, اسپیشلی اسٹارٹنگ میں زیادہ پرابلمس آئیں گے بیکاز ان کو ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے, تو وہ ایڈجسٹ کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں, تو پرابلمس آئیں گے. تو ہم ماں باپ کا کام ہوتا ہے کہ ہم ان کو ہیلپ کریں, ان کے جی پرابلمس کو سمجھیں اور اس پرابلمس کے حساب سے ہم ان کو مدد کریں, اور پھر وہ آہستہ آہستہ سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں اور وہ پرابلمس کم ہو جاتے ہیں. جی تو جی دیٹ جی مینس ہمارا فیصلہ جو تھا وہ بالکل صحیح تھا, اللہ نے اس کو راضی راضی دیا تھا. تھا, اپنا جی رضا, ہاں اپنی رضا شامل تھی, اللہ کی رضا شامل تھی. جی جی اوکے, جی یس محسن. جی السلام علیکم. اگر ہمارا السلام. اگر ہمیں استخارہ پڑے, اگر ہمارا کام مکمل نہیں ہوا, وی کین ریپیٹ اٹ ٹل آور ورک ہیز ٹو بی ڈن, اور ایک دفعہ پڑھنے سے کافی ہے.
سی ایک دفعہ آپ پڑھ لیں کافی ہے, آپ 2 بار بھی پڑھ لیں ڈزنٹ میٹرز, 3 بار پڑھ لیں ڈزنٹ میٹرز, روز روز پڑھ لیں ڈزنٹ میٹرز. نہیں ابھی ابھی ایگزامپل ابھی میں پڑھ کر ہوں بٹ میرا کام نہیں ہوا, آئی ایم ناٹ سیٹسفائڈ ود دیٹ, سو آئی کین ڈو اٹ. آپ نے پورا اپنی اسٹریٹجی فارمولیٹ کی ہے, آپ نے استخارہ پڑھا ہے, اس کے بعد میں جب آپ آگے بڑھ کے کام کر رہے ہو, یو آر ناٹ گیٹنگ دیٹ سیٹسفیکشن, دیٹ مینس کہ یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا. You have to change your strategy now. You have to دوبارہ سے سوچنا پڑے گا, دوبارہ سے چیک کرنا پڑے گا. اوکے اوکے رائٹ. اور استخارہ آپ جتنے بار کرنا چاہتے ہیں کر لیں. اٹ از اے دعا, آپ بار بار کرتے جائیں, یا اللہ پلیز ہیلپ می, آئی ایم ناٹ فائنڈنگ سیٹسفیکشن ہیئر, سو پلیز ہیلپ می, پلیز ہیلپ می ٹو چوز, پلیز ہیلپ می ٹو ڈیسائڈ. آپ بار بار دعا کرتے جائیں. اوکے. اور یہ بھی ہے نا ابھی استخارہ کے دعائوں کے بیچ میں جو بھی ہماری وش ہے وہ پڑھنے کا, کین یو ٹیل می ویئر وی ہیو ٹو ریڈ دیٹ, از دیر اینی تھنگ لائک دیٹ؟ وہ دعا ہے, جی ہاں وہاں پر دعا لکھی ہوئی ہے کہ دعا کے بیچ میں کہاں پر رک کے آپ کو اپنی حاجت مانگنی ہے. اٹ از ریٹن دیر کہ کہاں پر پڑھنی ہے بول کر, اٹ از دیر ان دا دعا. اوکے اوکے عالیہ, what is your next question? Yes, Assalamu alaikum, doctor. Walaikum assalam. I just wanted to inform you about something. Jazakallah khair for explaining about istikhara so clearly. There is a very wrong practice here when I live in Bahrain, and there are some people who say istikhara, but what they basically do is they flip through the pages of the Quran and point to one particular ayat, and they interpret it and they take like, ye kaam acha hai ya nahi or something. So I don't know if this misconception is there in the group. Can you please address it, because I know it is really wrong, but people are doing things like this, which is a bid'ah, of course. Yes, this is not at all bid'ah, but this is totally haram. Ye bid'ah mein nahi, haram mein aayega, because this is like kya kehte hain, najumi ka jo hota hai na, najumiyan yahi karte hain. Yahan par what you call that, tarot cards, I think tarot cards jo bolte hain, تو وہاں پر کارڈس نہیں یوز کر ہم قرآن یوز کر رہے ہیں, بٹ دا میسج وچ وی آر گیونگ از دا سیم. ٹیرٹ کارڈس میں بھی نکال کر اس میں سے ایک لیا جاتا ہے کہ کون سا والا ہم چوز کریں, کیا کریں. تو سیم تھنگ یہاں پر بھی وہی ہو رہا ہے, rather than using the cards آپ قرآن کو یوز کریں. دس از absolutely حرام, کمپلیٹلی حرام ہے, آپ نہیں کر سکتے ایسے. استخارہ یہ نہیں ہے. استخارہ کا مطلب ہے کہ نماز پڑھے اور اللہ سے دعا کرے اور آپ آگے اپنا کام کرتے جائیں, انشاءاللہ اللہ ول گائیڈ یو. یہ نہیں کہ آپ قرآن کو کھولیں, 7 پیج پلٹائیں, 7 لائن کے بعد جائیں, پہلا حروف نکالیں, جی ایسے ہی کرتے ہیں. ایگزیکٹلی واٹ یو آر there is a book there, I know this, there is a book. وہ حروف کو لے کر پھر وہ بک میں جا کر دیکھیں کہ کیا آیا ہے, کیا اس کا مطلب کیا ہے. This is totally حرام. یہ ایسٹرالوجی ہے. السلام علیکم. وہی کی جی ستارہ. ڈاکٹر یہ اس طرح سے بھی ہے نا کہ یہ جو استخارہ ہے یہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ ہے. جب ہم یہ پڑھتے ہیں نا, دعا کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, تو اس وقت یہ چیز اس طرح سے رخ چینج کر لیتی ہے, یعنی جس میں ہماری بہتری ہوتی ہے اس طرف ہمارا مائنڈ چلا جاتا ہے, یا وہ کچھ نہ کچھ جو ہے نا تبدیل ہو جاتا ہے. وہ ختم ہو جاتی ہے سائڈ ہماری, جس وے پہ ہم جا رہے ہیں. استخارے کے بعد وہ ہمیں رائٹ طرف ہم چلے جاتے ہیں کسی بھی چیز کے لیے, جیسے ہم کرنا چاہیں, کوئی رشتہ ہے, کوئی جاب ہے, یا کچھ بھی. اوکے آلرائٹ, جزاک اللہ خیر. یس جی 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 باجی, مجھے یہ پوچھنا تھا جی, ابھی آپ نے اسرا فاطمہ کا جواب جو دیا, استخارہ ہم نے کیا ہے, اس کے حساب سے فیصلہ بھی ہو گیا ہے, اس کے بعد بھی پرابلمز آ رہے ہیں, جیسے ایک میرڈ لائف ہو, جی جیسے ایک میرڈ لائف ہو یا کوئی دوسرا بھی پرابلم ہو جیسے مسئلہ, تو ہم ایسا لے سکتے ہیں کہ پیرنٹس کا کام تھا استخارہ کر کے کہ بیٹی کے لیے فائدے مند ہے کہ نہیں ہے, تو ان کا جاب وہاں پہ ختم. اب بات کا جو بھی ہے اس کی قسمت, یعنی کہ اس کے ڈیڈس پہ ڈیپینڈ کرتا ہوگا وہ, یعنی کہ بعد میں شادی کے بعد پرابلمز آ رہے ہیں, شادی کے بعد جو بھی ہے. پہ. یس ایبسلیوٹلی ٹرو. شادی کے بعد جو بھی ہے وہ لڑکی کے ڈیٹس کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے. وہ نافرمانی کر رہی ہوگی, وہ شوہر کی سسرال میں, مطلب جو بھی ہے, لڑکا خراب ہوگا یا لڑکی خراب ہوگی, جو بھی ہوگی, تو یہ ان کو آپس میں دیٹس دیئر ٹرائل. اب ان کی لائف شروع ہو گئی ہے, دیٹس دیئر ٹرائل.
استخارہ ماں باپ نے استخارہ کیا, شادی ہو گئی, ماں باپ کا کام ختم. استخارہ کا تو جواب لڑکی کا یہ نہیں بلکہ لڑکے کا بھی, لڑکے کی قسمت کا بھی ہو سکتا ہے. دونوں کا کام ہے. اب وہاں پر دونوں کا کام ہے کہ یہ ان کی لائف شروع ہو گئی ہے, وہ دونوں دیکھیں کہ مسٹیکس کس کے اوپر ہے, وہ اپنی مسئلے ختم کرے, وہ اپنی مسئلے سلجھائے. ماں باپ نے جو کام کیا تھا استخارہ کس لیے کیا تھا کہ شادی کریں یا نہ کریں. شادی ہو گئی وچ مینس اللہ نے رضا دے دی, اللہ کی رضا سے ہی یہ شادی ہوئی ہے, اینڈ دین اٹس ڈن. اوکے, یس ممتاز. جزاک اللہ خیر باجی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بولیے. میرا یہ ایک کوشچن ہے کہ استخارہ کرنا کتنا صحیح ہے. آئی مین ٹو سے جو کچھ بھی کرنا ہوتا ہے وہ آلریڈی اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں ہمارے قسمت میں لکھ دیا ہوتا ہے, تو آگے چل کے وہی ہونے والا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں, اور آلریڈی لکھ دیا ہوتا ہے. تو ہمیں کتنا صحیح ہے کہ استخارہ ہم کسی چیز کے لیے کریں. اوکے, رائٹ, گڈ کوسچن. استخارہ ہم کیوں کریں جبکہ پہلے آلریڈی ہمارے قسمت میں لکھ دیا جاتا ہے. استخارہ ہم اس لیے کرتے ہیں بیکاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اللہ سے رائے مشورہ کر لو. Because of course it is there, it is written already written in our destiny. تو لیکن یہ سنت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا ہے کہ ایسے کرو, تو پھر ڈیفینیٹلی ہم وہی کریں گے. اور اٹس دعا, یہ صرف دعا ہے. ہماری قسمت میں کیا لکھی گئی ہے ہمیں نہیں معلوم ہے, لیکن جب ہم دعا کریں گے تو ہماری قسمت بیٹر ہو جائے گی. ہم یہ جانتے ہیں کہ دعاؤں سے قسمت بیٹر. پلیز مائک آف کیجیے. اسرا فاطمہ, ستارہ بطول پلیز. تو ہم یہ جانتے ہیں کہ دعاؤں سے ہماری قسمت بدلتی ہے, تو پھر وائی ناٹ ہم دعا کر لیں, اللہ سے دعا مانگ لیں کہ اللہ ہمارے اس کام میں رضا ہو جائے, راضی ہو جائے ہماری کام میں, آپ کی ول اور ہماری ول ایک ساتھ ہو جائے, آپ کی خواہش اور ہماری خواہش ایک ہو جائے, ہم جو چاہتے ہیں اور آپ جو چاہتے ہیں وہ ایک ہو جائے. اسی لیے ہم استخارہ کرتے ہیں. خضران, what is your question? جی السلام علیکم میم. جی میں یہی کہنا چاہتی ہوں, میں کہ استخارہ کرنا اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہو جاتی ہے اس میں. یہ اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ یعنی نفل پڑھتے ہیں نماز, اس کے کوئی دعائیں ہیں پیٹنٹ؟ 2 رکعت نفل نماز ہے, آپ کبھی بھی پڑھ لیں, کوئی بھی وقت پڑھ لیں. 2 رکعت نفل ہوتی ہیں. 2 رکعت نفل استخارہ کی نیت کر کے, آپ کو منہ سے بولنا نہیں ہے, دل سے آپ نیت کریں کہ آپ استخارہ کی پڑھ رہے ہیں, 2 رکعت نفل پڑھیں. اس کے بعد استخارہ کی دعا آپ کو نیٹ پر مل جائے گی, وہ دعا پڑھ لیں. اور وہ دعا کے بیچ میں کہا جاتا ہے کہ وہاں پر اپنا میٹر بولیں, آپ ادھر اپنا میٹر بولیں یا دعا کے بعد بولیں. بہرحال اللہ سے رجوع ہو کر مکمل طور پر دعا مانگے, بیکاز دعا از موسٹ امپورٹنٹ. دعا مانگے کہ یا اللہ میں یہ فیصلہ کر رہی ہوں, آپ پلیز مجھے بتا دیں آپ کی رضا اس میں شامل ہو, بیکاز میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ کی رضا شامل ہو, میرے فیصلے میں آپ کی رضا شامل ہو. تو آپ اگر یہ فیصلے میں آپ کی رضا شامل ہو تو یہ میرے لیے بہتر ہو تو یہ کروا دیں, اگر یہ میرے لیے بہتر ہو تو یہ نہ کرائیں. دعا بہت امپورٹنٹ ہے, اسی لیے ہم دعا مانگتے ہیں, اور اسی لیے ہم 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں, دعا مانگتے ہیں, اس کے بعد ہم اللہ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں. alright. جی جویریہ, جی نکھت جمیل. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں یہ سب سن رہی ہوں اور جی آپ کہتے ہیں کون بند کریں؟ فین بند کرا. جی بولیے. آپ کی آواز نہیں پہنچ رہی نکھت جی. جی جی ابھی آ رہی ہے, بولیجیے. یہ سب سننے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ بہت ساری بہنوں کو, بیٹیوں کو اس سہارے کی دعا کا مطلب ہی نہیں پتا. اتنے کوشچن وہ کر رہی ہے نا, اگر اس کی میننگ کو سمجھ رہی ہوتی تو ان کو کچھ بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی. جب ہم یہ پڑھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تو ان کن کا تعلم وانتا حاضر ہو گیا. جی جزاک اللہ خیر. نکھت آپا جو بتا رہی ہیں کہ استخارہ کا اصل دعا کا مطلب نہیں ہے, تو دعا کا مطلب پڑھیں اس کو اور اس کو سمجھیں. دعا کے الفاظ جو اردو میں لکھے جاتے ہیں اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں,
تو ہم استخارہ کا مطلب اور بہتر طور پہ سمجھ سکتے ہیں. نکھت آپا آپ کی آواز رک رک کے آ رہی ہے اور ابھی بالکل بھی چلی گئی ہے. اوکے جویریہ. یس جویریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا کوشچن ریگارڈنگ میرے سے ہے کہ مجھے جب بھی پریشان ہو جاتی ہوں یا کچھ میں اپنے کیفیت میں جب بہت پریشان ہو جاتی ہوں تو میں رینڈملی اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے قرآن کھولتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ پلیز مجھے کچھ گائیڈنس دے. تو یہ میں جو کرتی ہوں تو وہ صحیح ہے یا پھر کیونکہ میں کسی کو بولتی ہی نہیں کہ ایسے کرنے کے لیے, بس میں اپنے لیے ایسے کرتی ہوں. انسان جب پریشان ہو جاتا ہے قرآن کی مدد لیتا ہے, قرآن کھولتا ہے اور جو آیتیں آتی ہیں اس آیتوں پہ آپ فوکس کیجئے, اکثر ہمارا جواب اس میں نکل آتا ہے, اس آیتوں میں ہمارا جواب نکل آتا ہے. لیکن اس جواب سے پھر آپ کچھ اور وہ کتاب جو دوسری کتاب ہوتی ہے اس کے حروف سے میچ کرنا اور یہ ساری چیزیں نہیں کرنی چاہیے. آپ کو اللہ کے اوپر توکل کرنی چاہیے, قرآن کھولنی چاہیے اور آیتیں پڑھ لینی چاہیے. اور جب آپ آیتیں پڑھ لیتی ہیں تو اس کے میننگ کو دیکھیں آپ, تو اس میں آپ کا جواب ملے گا انشاءاللہ. وہ میں رینڈملی ایسے کھولتی ہوں, بس وہ گننا ساتھ آتے ہیں ایسے نہیں, بس جس ایسے رینڈملی کھول کے بس اللہ تعالیٰ سے گائیڈنس. آپ کھول کر اس کے مطلب سمجھیں, خالی پڑھنا نہیں ہے, اس کو مطلب میننگز پڑھیں, ٹرانسلیشن پڑھے, تفسیر پڑھے, تو تب آپ کو سمجھ آئے گا, آپ کا جواب انشاءاللہ اس میں پھر ملے گا. اوکے ود دیٹ ول اینڈ ناؤ, کافی ٹائم ہو چکا ہے. اوکے لاسٹ ون, دس از لاسٹ ون. ہاں, اگر اب ہمیں آپ کو ڈیسیشن لینا بول رہے ہیں, اگر ہم لوگ کو ڈیسیشن لے کر بھی we can't identify that this is the way I'm asking that Allah will not accept me, then how we can choose that what I want to choose, it will be good or bad? I didn't get your question, Mohsina, can you repeat it? اگر اب ہمیں ایک ڈیسیشن لے رہے ہیں کہ اب استخارہ کے ٹیمپو ہمیں لے رہے ہیں کہ یہ چیز کریں گے بول کر, آپ بولے کہ اگر نہیں ہوا تو وہ اس میں اللہ راضی نہیں ہوا بول کر بولے. اوکے. تو اب ہمیں کیسا آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا بول کر, کیسا سوچیں گے؟ میں نے آپ کو بتایا اس کے لیے کیا چیز سے ہم مدد لے سکتے ہیں؟ پہلے آپ ڈیسائیڈ کر لیجئے کہ آپ کو کون سا چیز چوز کرنی ہے. آپ چوز کر لیجئے, سوچ سمجھ کر چوز کریں. سپوز میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی یونیورسٹی چوز کرنی ہے تو 3-4 یونیورسٹی میں سے ہر ایک یونیورسٹی کو سوچ سمجھ کر دیکھیں کہ کس میں فائدہ ہے, کس میں نقصان ہے. آپ ایک یونیورسٹی 4 میں سے ایک تو سلیکٹ کریں گی, تو ایک یونیورسٹی جب آپ سلیکٹ کر لیں, سوچ سمجھ کر آپ نے سلیکٹ کیا, اس کے بعد نماز پڑھیں, استخارہ کریں, دعا کریں اور اللہ سے کہیں کہ ہم اس کے اوپر آگے بڑھیں, یہ ہمارے حق میں بہتر ہے تو ایڈمیشن ہو جائے, ورنہ نہ ہو. تو اگر آپ کے حق میں بیٹر ہو تو پھر آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا, لیکن اگر وہ آپ کے حق میں بیٹر نہیں ہو تو پھر کسی نہ کسی وجہ سے وہاں ایڈمیشن نہیں ہوگا, اور پھر آپ کو وہاں ایڈمیشن ہوگا جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر چاہتے ہیں. یا پھر اگر وہاں ایڈمیشن نہیں ہوا تو پھر آپ سمجھ لیں کہ یہ آپ کے لیے نہیں تھی, مفید چیز نہیں تھی, تو پھر آپ دوسرا کالج یونیورسٹی سلیکٹ کریں جو آپ کا نیکسٹ بیسٹ آپشن ہوگا, وہاں پر ٹرائی کیجئے گا. اگر ریپیٹڈلی کر بھی ہم we can't identify, so how we can ask Allah to guide us that straight path what you have chosen for us? 4 یونیورسٹی آپ نے سلیکٹ کی تھی, چاروں میں بھی آپ کا ایڈمیشن نہیں ہو رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا وہ یونیورسٹی جانے کا ارادہ ہی صحیح نہیں ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو پھر دوسری طرف ڈائیورٹ کر دیں گے. جو آپ کا راستہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پر آپ کو ڈائیورٹ کر دیں گے. اوکے اوکے, جزاک اللہ خیر. اوکے سبحانہ. سو آئی ہوپ آپ سب کو فائدہ پہنچا ہے آج کے لیکچر سے. I tried my best to collect as much as information possible and make it as simple as possible for everybody to understand. اللہ میرے اور نسرین کے ہم دونوں جتنا بھی ایفرٹس ڈالتے ہیں, اللہ ہم دونوں کے ایفرٹس کو قبول کرے. آمین سمے آمین. اور آپ سب کو اور ہم سب کو استقامت عطا کرے, ایمان پہ چلنے کی طاقت عطا کریں. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, ہمارے دلوں کو ایمان پر رکھیں اور نیک صالح عمل کرنے کی ہدایت دے آپ کو, ہم سب کو. And I hope this class will be useful for everybody, for you all and for us, for me and Nasreen, for everybody of us.
and see you all inshallah next week. Until then, take care, stay safe. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah khair everyone for attending and Dr. Safina. And I would like to end with one dua here. Allahumma inni as'aluka sihhata wal ifata wal amanata wal husnul khuluqi wa ridaka bil qadri ya Rab. Thank you so much. Jazakallah khair everyone.